بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اضلاع میں ہر سال سالانہ اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع کے عنوان سے ہمارے آپس میں مختلف چیزوں کے مذاکرے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جو آپس میں جمع ہونا، کہنا سننا ہوتا ہے، یہ کوئی سرسری اور رواجی چیز نہیں ہے کہ ذہنوں میں بات یہ آئے کہ بھئی یہ تو ہر سال اجتماع ہوتا ہے، ہر سال بیان کرتے ہیں، تو آج بھی اجتماع ہے اور آج بھی بات کر رہے ہیں۔ کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ اجتماع کے لیے اجتماع نہیں ہے اور خالی بات کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ اجتماع اور یہ کہنا سننا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، بہت بڑی چیز اور بہت بڑی بات کے لیے ہے۔ اور وہ بڑی بات ایسی ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھا جائے، اس کو نہ سنا جائے اور نہ سیکھا جائے اور اس کے مطابق زندگیوں کو نہ گزارا جائے تو مسلمان نہ دنیا میں خوشحال رہ سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد اس کو چین مل سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں سے کہی جاتی ہے، دین کے نام پر، دین کی محنت کے نام پر جو باتیں کہی جا رہی ہے، یہ ہمارے اور آپ کی سلامتی اور خیر کے لیے ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہ ابو سفیان، یہ جو باتیں میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ۔ کہ عام طور سے لوگوں کو یہ بات ذہنوں میں ہوتی ہے کہ دین کی باتیں جو کہی جا رہی ہے وہ مرنے کے بعد کام آئے گی، کیونکہ مرنے کے بعد جنت ہے، جہنم ہے۔ تو عام طور سے بہت سو کے ذہنوں میں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ مرنے کے بعد کے لیے ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ جیسے مرنے کے بعد کے لیے ہے، یہ یقینی ہے، ایسے یہ دنیا میں بھی ہے اس کے اثرات، کہ دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم سارے کے سارے ہمارا خالق اور مالک وہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ ہمیں جلا رہے ہیں۔ پیدا کرنے کے بعد یہ زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہیں ہمیں موت دے سکتے ہیں۔ تو جب اس نے پیدا کیا اور لگام اس کے ہاتھ میں ہے تو اسی نے ہم کو نبی کے راستے سے یہ بات سمجھائی کہ ہم نے انسانوں کو پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اسی جگہ آنا ہے جہاں سے ان کو بھیجا گیا ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے اور واپس لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ کچھ سال یہاں بیچ میں ہم سب کو گزارنے ہیں۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ لوگوں کو اللہ دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، اللہ یہ دیکھیں گے۔ اور ہمیں اس دنیا میں جن جو اللہ نے مشغولیاں دی ہے، جن چیزوں میں مشغول ہونے کے ہمارے تقاضے ہیں، کسی ایک مشغولیت میں مشغول ہونے سے ہم کو اللہ نے نہیں روکا۔ ہمیں چھوٹے بچے ہیں، ہمیں کھیل کود کا تقاضا ہے، ہمیں کھیل کود سے منع نہیں کیا۔ مدرسہ پڑھنا ہے، اسکول پڑھنی ہے، ہمیں اس سے نہیں روکا۔ ہمیں شادی کا تقاضا ہے، ہمیں شادی سے نہیں روکا۔ اگر کسی کو سیاست میں حصہ لینا ہے تو سیاست سے کسی کو نہیں روکا۔ کسی کو تاجر بننا ہے، کسی کو تجارت سے نہیں روکا۔ کسی کو ملازمت کرنی ہے، کسی کو ملازمت سے نہیں روکا۔ کوئی مزدور ہے تو اس کو مزدوری سے نہیں روکا،
اور کوئی اگر بادشاہ بننا چاہے تو بادشاہ سے کسی کو نہیں روکا. ایک عام تصور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے تو سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر پہاڑ پر چلا جانا پڑے، کہ پہاڑ پر چلے جاؤ اور وہاں تسبیح پھراتے رہو تو کیا بنے گا کہ اللہ والا بنے گا. کہ ایسا بننا تو ہمارے دین میں منع ہے. اگر کوئی سب چیزیں چھوڑ کر سنیاسی بن جائے تو سنیاسی بننا ہمارے دین میں منع ہے. ہاں کہ اللہ پاک نے اس دنیا سب کے درمیان میں بنائی ہے تو ہمیں سب کے ساتھ رہنا پڑے گا. کوئی اگر سنیاسی بنے تو یہ گناہ ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، کہ کوئی سنیاسی نہ بنے، کوئی راہب نہ بنے کہ کونے میں جا کر پڑ جائے. تو پھر کہ سب کے درمیان میں رہنا پڑے گا، کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا، سونا بھی پڑے گا، اور ساری چیزیں کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں ہمیں بزرگ بننے سے روکے گی نہیں؟ نہ، کوئی نہیں روکے گی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا کہ جب ہم اپنے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہم جو باتیں کرتے تھے نبی بھی ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے. ہم کھانے کی باتیں کرتے تھے تو ہمارے نبی ہمارے ساتھ کھانے کی باتیں کرتے تھے. ہم دنیا کی باتیں کرتے تھے تو ہمارے نبی ہمارے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے تھے. ہے تو صحابہ کی دوسری جلد میں کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ ہم جو باتیں کرتے تھے وہ ساری باتیں ہم سے کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اماں جان وہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کے پڑوس میں 3 صحابی بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اس وقت کچے مکان ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیوالیں، اوپر چھپر نہیں پڑے ہوئے ہیں. تو 3 صحابی باتیں کر رہے تھے کہ میں تو اچھا اللہ والا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا. تو ایک نے کہا کہ میں اللہ والا بننے کے لیے شادی نہیں کروں گا تاکہ میں اللہ کی خوب عبادت کر سکوں. دوسرے نے بات کی کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا تاکہ میں بہت بڑا بزرگ بن جاؤں اللہ والا. اور تیسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا تاکہ اللہ کو خوب راضی کروں. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سن لی. وہ تو باتیں کرتے چلے گئے. ہمارے نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں جان نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا ہے کہ 3 آدمی اس طرح بیٹھے تھے، وہ یہ باتیں کر رہے تھے. اچھا، ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ نے ایسی ایسی باتیں کی تھی. کہا ہم نے ایسی باتیں کی تھی. تو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی راضی کرنے والا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں. کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے تو 11 نکاح ہوئے تھے کہ میں نے شادیاں بھی کی ہے. اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں تو رات کو سوتا بھی ہوں. اور میں اللہ کا نبی ہوں اور میں دن میں کھاتا بھی ہوں. ہمارے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ عام طور سے پیر جمعرات کے روزے ہوتے تھے. پیر اور جمعرات میں روزے اور ایام 20 کے اس طرح کی مسنون ہے وہ. باقی روزے نہیں ہوتے تھے. تو وہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں افطار کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی رات کو سونا چھوڑ دے اور دن میں کھانا پینا چھوڑ دے اور شادیاں کرنا چھوڑ دے. اس میں تو سب میں رہنا پڑے گا. یہ زندگی عملی نبی نے گزار کر بتائی ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ والا بننے کے لیے کہ یہ ملنگ بن جاوے. نا، صحابہ بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے کہ صحابہ ہماری ایک شادیاں ہیں ان میں اکثر 2 3 4 شادیاں انہوں نے کی. اور ان کی اولادیں تھیں، بچے تھے. ہمارے بچوں کے مسائل ان کے سب کے ساتھ بچے لگے ہوئے تھے اور کثیر تعداد میں بچے ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ مختصر 2 ان کے اولادیں ہوتی تھی. ان کے مسائل ان کے مشغلے، ان کی شادیاں، ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور ان کے کاروبار ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے. کچھ تاجر تھے، کچھ ملازم تھے. ہاں، اور جب حکومتیں شروع ہوئی تو کچھ لوگ حکومت کے حکام بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدور آدمی تھے، روز مزدوری میں جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، روز مزدوری میں جا رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف بڑے تاجروں میں ہیں. حضرت عثمان بڑے تاجروں میں ہیں. حضرت عمر تاجر ہے. ابو بکر صدیق وہ تاجر ہیں رضی اللہ عنہم وارضا. یہ تاجر لوگ ہیں کہ تجارت کی مشغولی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور کے زمانے میں تو اپنے پارٹنر کے ساتھ باری بنا دی کہ آدھا دن تو چلا جانا، آدھا دن میں رہوں گا، تاکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلے. تو تجارت بھی کر رہے ہیں اور حضور کے مجلس میں بھی جا رہے ہیں. یہ ترتیب بنائی کہ ساری چیزوں کے ساتھ رہنا ہے، کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے. کیوں اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کہ 2 بڑے مقصد ہمارے ہیں. اس لیے کہ یہ کائنات اللہ کی ہے
اور اللہ پاک نے ایمان والوں کے امتحان کے لیے اس کائنات میں اس کو وجود دیا ہے. ایمان والوں کے علاوہ کا جو مجمع ہے ان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے لیے دنیا جنت ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ غیر ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، وہ جیسے چاہیں جی لے. ہاں ان کا اگر وہ ظلم کرے گا کوئی آدمی تو اس کو اس دنیا میں سزا دی جائے گی، اللہ اس کو پکڑے گا، وہ کوئی بھی ہو دنیا کا. اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا اور کفر کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس دنیا میں اللہ اس کو نبھا لیں گے. اللہ نے اگلے زمانے میں نبھا لیا، وہ مرنے کے بعد اللہ اس کی سزا دیں گے. لیکن ظلم کوئی بھی دنیا کا آدمی کرے بغیر قصور کے، چڑیا کو بھی مارے گا تو اس کی پوچھ ہوگی، چڑیا کو بھی مارے گا تو پوچھ ہوگی. جانور کے ساتھ بھی ظلم جائز نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سواریوں کے حقوق سمجھائے تھے. ایک آدمی اونٹ پر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہا تھا تو کیا فرمایا کہ اونٹ کو سواری نہ، اونٹ کو کرسی نہ بناؤ، باتیں کر رہی ہے تو نیچے اتر جاؤ پھر باتیں کرو. اونٹ پر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہو. یہ ظلم جائز نہیں ہے، کسی پر بھی ظلم جائز نہیں. ہاں تو ظلم کو منع کیا ہے، لیکن اس میں انسانوں کو پرکھا جائے گا. اس دنیا میں یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہمیں بھی اللہ نے بنایا، یہ دنیا بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور یہ اصول بنایا کہ جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے ان کاموں میں مشغول ہوگا، اللہ کے رحم و کرم میں اللہ اس کو لے لیں گے. یہ دنیا میں اس کا نفع ہوگا کہ اللہ اپنے رحم و کرم میں ان کو لے لیں گے، اپنے رحم و کرم میں. اولادوں کو اللہ پاک ماں باپ کے حق میں مددگار بنا دیں گے. گھر والیوں کے ذریعے سے رحم و کرم ہوگا کہ اللہ پاک جب رحم و کرم کریں گے تو یہ دنیا میں جن مشغلوں میں ہم مشغول ہیں اس کے نفع انسانوں کو اللہ پہنچائیں گے. دنیا میں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی سبب اختیار کر لے تو اس کا نفع اسے ملے ہی ملے، یہ ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کوئی آدمی دوا کھا لے تو اس کو شفا ملے گی ہی ملے گی، یہ ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی فصل اگا لے تو اس کو فصل میں نفع ملے گا ہی، یہ ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی دکان شروع کر دے تو اس کے دکان میں اس کو نفع ملے گا ہی، یہ ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی کھانا کھائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کھانا اس کے صحت کا ذریعہ بنے. کہ 50 لوگ وہ ملیں گے کہ جنہوں نے دوائیاں استعمال کی، دوائیوں نے اس کو صحت نہیں دی. 50 لوگ وہ ملیں گے کہ جنہوں نے غلے اگائے، فصلیں اگائی، اور ان کی فصلوں نے ان کو مالدار تو نہیں کیا، ان کی فصلوں نے ان کو قرضدار کر دیا. 50 لوگ مارکیٹ میں وہ ملیں گے کہ جنہوں نے کاروبار شروع کیے، دکانیں شروع کی اور فیکٹریاں شروع کی. ان کی دکانوں میں اور ان کی فیکٹریوں میں مالدار بننے کے جذبے اور نیت سے انہوں نے دکانیں اور فیکٹریاں لگائی، لیکن ان کی دکانوں نے اور ان کی فیکٹریوں نے ان کو مالدار نہیں کیا، بلکہ انہی دکانوں میں اور فیکٹریوں میں وہ قرضدار ہو گئے. کہ بجائے مالدار ہونے کے ان کی چٹائی الٹی لپیٹ دی اللہ پاک نے، ان کا میٹر الٹا پھر گیا. ہاں 50 لوگ وہ ملیں گے کہ اچھے اسباب اختیار کیے اور نتیجے دوسرے آ گئے. کہ بھائی ہر آدمی جب نکاح کرتا ہے تو ہمارے وہاں بورڈ لگتا ہے شادی آبادی، شادی خانہ آبادی، کہ گھر کی آبادی کا ذریعہ شادی بنے گی. لیکن 50 لوگ مارکیٹ میں وہ ملیں گے کہ لڑکی لانے کے بعد گھر جہنم بن گئی. ہر آدمی کو گھر میں بچہ پیدا ہو اس کی آس ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بچے کا وجود ہو جائے. اگر نکاح کر لیا اور اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں سے دعائیں تک کرواتے ہیں کہ دعا کر دو ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے، عقیقہ بھی کرتا ہے اور دعوت بھی کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. منی کو لے کر انگلی پکڑ کر پھرتا ہے، موج مستی کرتا ہے. لیکن 50 لوگ وہ ملیں گے کہ جس بچے کی پیدائش پر اتنی خوشیاں منائی گئی تھی، بڑھاپے میں اسی بچوں کے عاجز ہو چکے ہیں، وہی بچوں سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. ایسے نتیجے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک مقصد کے لیے کام شروع کیا تھا اور اس کے علاوہ کیوں چیزیں ہو رہی ہے؟ کا بات اصول یہ ہے کہ ساری کی ساری دنیا اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اور جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ بھی، یہ سب کی سب پر اللہ کی لگام ہے. اگر اللہ پاک اس میں سے انسانوں کی کوئی نفع کی شکلیں ظاہر کرے تو اس میں سے نفع ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر اللہ اس میں نقصان بھر دے تو اسباب والے اس میں نفع نہیں بھر سکتے ہیں. یہ انبیاء کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی بات ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک زندگیوں میں تنگی ڈال دیں تو وہ تنگی والے ہو جائیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ہماری باتیں نہیں سنتے کہ ان کی زندگیوں کو ہم یہ عذاب دیتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو مسئلوں سے بھر دیتے ہیں.
انبیاء کی اس مبارک محنت کے راستے سے، انبیاء کے راستے سے اور نبیوں کی محنت کے راستے سے یہ اجتماعات اور یہ جوڑوں کے ذریعے سے مجمع کو بلایا جاتا ہے، اور مجمع کو بلا کر ایک بات سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں سال بھر ہم یہ باتیں سنتے ہیں، بھائی ایسا کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، اور ایسا کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، اور ایسا کر لو تو یہ پلان بن جائیں گے، کہ یہ ساری کے ساری چیزیں کچھ نہیں، ہم جن شکلوں میں ہیں ان شکلوں میں جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کی اطاعت کی گئی، فرمانبرداری کی گئی، اس اللہ کو راضی کر لیا گیا، تو پھر وہ اللہ ان شکلوں میں چین اور سکون اور اللہ عافیت کی زندگیوں کو بھریں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ باتیں ہم کو نبیوں نے سمجھائی ہے۔ اس مبارک محنت کے راستے سے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو محنت ہے، اس راستے کے ذریعے سے جو مجموعوں کو بلایا جاتا ہے، کوئی اور باتیں سنانے کے لیے نہیں، کہ کن باتوں کو سنانے کے لیے، کہ جو باتیں ہم سے متعلق ہے ان باتوں کے احساس کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے مشغلے میں یہ مسلمان زندگی گزارنے والا بنے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے مشغلوں میں اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنا تو یہ اللہ کے رحم و کرم میں آ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اللہ خود قرآن میں کہ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی طے کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو ان باتوں کو سمجھا ہوا ہوگا تو ان کے لیے ہم خوشگواری کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں خوشگواری، اللہ کہہ رہے ہیں ہم لائیں گے، اور جو باتیں نہیں سنے گا، نہیں سمجھے گا اور اس کو ایسی سرسری کر کے نظر انداز کرے گا اور اعراض کرے گا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پھر ہم ان کو اسی دنیا میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، اجیرن کر دیں گے۔ یہ جتنوں کی زندگیوں میں مسائل ہیں انفرادی یا اجتماعی، وہ بس ایک دم ایسی اتفاقی نہیں ہوا ہے، یہ کوئی چیز کسی کے ساتھ کوئی اتفاقی نہیں ہے۔ اگر کسی کے انفرادی مسائل ہیں، کسی کی اولادوں کے مسائل ہے، کسی کے کاروباری مسائل ہے، یا کسی کے کہیں سے کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں سے یہ بات کہو کہ تمہارا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ تمہارا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ ایسا؟ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، پھر یہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، انہوں نے خود یہ بیج ڈالے ہیں جس کے درخت یہ ہو گئے ہیں۔ بما کسبت ایدیکم، اے لوگوں تم نے کچھ ایسی حرکتیں کر رکھی ہے کہ جن حرکتوں کا یہ نتیجہ آیا ہے کہ ایک آدمی بمبئی دلی جانا تھا اور بمبئی کی گاڑی میں بیٹھا ہے، بمبئی پہنچ کر پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں بمبئی کیوں پہنچ گیا؟ او بھائی تو گاڑی میں ہی بمبئی کی بیٹھا تھا اس لیے بمبئی پہنچا ہے۔ کہ جتنے الٹی چٹائیاں جس کی بھی لپیٹی جا رہی ہے، اللہ قرآن میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ بما کسبت ایدیکم بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں نے جو کر رکھا ہے یہ اس کا بدلہ بھگت رہے۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ کہ ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ کچھ کرنے کی باتیں ہم نے چھوڑ دی ہے اور کچھ چھوڑنے کی باتیں ہم نے پکڑ لی ہے، اور کچھ باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے لیکن سمجھنے کی چیزوں سے ہم انجان بنتے ہیں، بات سننے کو بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ ابھی میں نے مجمع کو بلایا آ جاؤ تو ابھی ہم آنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی مجلس میں بیٹھ جاؤ، مجلس میں بیٹھنا مجلس کا ادب ہے، لیکن اپنی جگہ چھوڑ کر آنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ہم ہر آدمی اپنا اندازہ کر لیں میں کتنا بات ماننے والا ہوں، کہ کوئی بات نہیں ابھی 1 گھنٹہ گزر جائے گا لیکن جو آ کر بیٹھے ہیں ان کا بدلہ اور جو آ کر نہیں بیٹھے ہیں ان کا بدلہ الگ ہوگا۔ ہاں گھنٹہ تو سبھی کا گزرے گا لیکن انجام دونوں کا الگ الگ ہوگا، کہ ہر عمل کو اس کی ترتیب سے، یہ تو ایک مثال ہے، ماننے نہ ماننے کی ایک مثال ہے۔ اب اللہ کی بات ایک بات کہی جا رہی ہے، حکم یہ ہے کہ اللہ کی بات کو توجہ سے سنا جائے، کہ اچھا سننا اچھے عمل پر آدمی کو کھڑا کرتا ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اچھا سنتے ہیں وہ اچھے عمل والے بنتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ کون اچھا سنتا ہے، یہ مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی بات جانتا ہے کہ میں کیسے سنتا ہوں، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم جانے انجانے ایسے چکے اور غفلتیں کرتے ہیں جانے انجانے میں کہ کرنے کی کچھ چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہے اور کچھ نہ کرنے کی چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اگر کرنے کی چیزیں نہیں کی جا رہی ہے یہ بھی قصور ہے، اور نہیں کرنے کی چیزیں کی جا رہی ہے یہ بھی قصور ہے۔
ایک اس کو بالارادہ کرنا ہے اور ایک کسی چیز کا غلطی سے ہو جانا ہے. اگر غلطی سے ہو گیا تو اس کے لیے توبہ ہے, استغفار ہے. لیکن کوئی جان کر پیشاب کرے بستر میں کہ اس کا جرم بڑا ہے, کہ ایک بات سمجھی جا رہی ہے اور سمجھنے کے بعد انجام بن جانا کہ یہ بڑی بات ہے, یہ خطرے کی بات ہے. کہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہر آنے والے کو یہ چیزیں مسجد میں سمجھائی جاتی تھی. لوگ مسجد میں آتے تھے, ان باتوں کو سمجھتے تھے, پھر ان فکروں کے ساتھ اپنے معاش میں جاتے تھے, اپنے مشغلوں میں جاتے تھے. کہ کسی کو مسجد میں بٹھا نہیں دیا جاتا تھا کہ تم یہیں بیٹھ جاؤ, بلکہ کاروباری آدمی کاروبار میں جا رہے ہیں, تاجر آدمی تجارت میں جا رہے ہیں, ملازم آدمی ملازمت میں جا رہے ہیں, سب اپنے اپنے مشغلوں میں مشغول ہوتے تھے. سارے لوگ اپنے مشغلوں میں ان چیزوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے. اور پھر یہ مشغلوں میں مشغول ہونے والے اپنی اس احساس کے ساتھ اپنی تجارتوں میں صبح سے شام تک کا وقت گزارتے تھے. اور پھر انہی پیغامات کو لے کر لوگ اپنے گھروں میں جاتے تھے. گھروں میں گھر والوں کو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشادات سنائے ان کو سنائے جاتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ گھر میں بھی گھر کی مستورات کرنے کے کاموں کی پابند بنتی تھی اور نہ کرنے کے کاموں سے احتیاط کرتی تھی. اور گھر کے مستورات پھر اپنے بچوں کو انہی سوچ کے ساتھ پروان چڑھاتی تھی, انہی سوچ کے ساتھ کہ یہ چیز جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو مسجد سے ملتی تھی, ایسے یہ چیزیں لوگ مسجد سے اپنے گھروں کو لے جاتے تھے. لوگوں کو یہ چیزیں گھروں میں ملتی تھی. ہاں, اور پھر یہ گھروں سے یہ چیز بچوں میں منتقل ہوتی تھی. تو گھر کا ایک ایک آدمی پھر یہ ہوتا تھا کہ ان اعمال کا عادی بنتا تھا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں, اور ان اعمال کو چھوڑنے والا ہو جاتا تھا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو جو آدمی مسجد میں آئے ہیں وہ تو بات لے رہا ہے اور گھر میں دوسرے 10 ممبر ہیں وہ انجان بن رہے ہیں. تو ایک آدمی تو اچھی زندگی گزار کر اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا بنا ہے, اور دوسرے 9 آدمی گھر میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے اللہ کی پناہ وہ اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد سے جو بات چلتی تھی وہ ایک ایک گھر میں منتقل ہوتی تھی, اور پھر انہی چیزوں کے ساتھ لوگ مارکیٹوں میں رہتے تھے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تو مارکیٹیں بھی ایسی ہو گئی تھی کہ جیسی ہماری مسجدیں ہوتی ہیں. ایسا فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کا استحضار مسجد میں ہے, کرنے کی چیزیں مسجد میں کی جا رہی ہے اور نہ کرنے کی چیزوں سے مسجد میں بچایا جا رہا ہے, وہی شکل ہماری مارکیٹوں کی بھی ہو گئی تھی. اور یہ جملہ فرماتے تھے سوق المسلمین کمصلاہم, کئی لوگوں مسلمانوں کے مارکیٹ ان کے مسجدوں کی طرح ہوئے پڑے. یہ بات کہتے تھے کہ ساری جو جہاں جہاں مسلمان کے رہنے کی جگہ ہے یہ خیانت نہ کرے, یہ جھوٹ نہ بولے, یہ بدنگاہی نہ کرے, یہ نہ کرنے کی کوئی حرکت نہ کرے. اس کے اتنے چرچے ہوتے تھے کہ ہر جگہ جہاں یہ بسے وہاں اس کو استحضار ہو جائے. تو یہ کہاں رہتا ہے کہ یہ مسجد میں رہتا ہے تو مسجد میں بھی اس کا استحضار, یہ محلے میں رہتا ہے محلے میں اس کا استحضار, یہ مارکیٹ میں رہتا ہے تو مارکیٹ میں اس کا استحضار. پھر اس کے ساتھ بڑے بڑے کام کرتے تھے. ہم تو ابھی یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں, 1-2 فیکٹریاں لگا کر بیٹھے ہیں. اس زمانے میں ان کا بزنس ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس اس زمانے میں وہ کرتے تھے. ان کا مال یمن سے آ رہا ہے, ان کا مال شام سے آ رہا ہے, اور ان کا مال بغداد سے آ رہا ہے. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد تو اتنا اسلام پھیلا ہے دنیا میں, 3 بر اعظموں پر 22 لاکھ مربع میل زمین پر صحابہ پھیلے ہوئے تھے. ہاں, اتنی دنیا میں ان کی آمد و رفت ہو گئی تھی, اور سب جگہ سے چیزیں لا رہے ہیں, چیزیں بیچ رہے ہیں. اور پھر جب علاقے فتح ہوئے ہیں تو علاقوں میں وہ حکام بنے ہیں, حاکم بنے ہیں. ہاں, حاکم بنے ہیں, لیکن ان ساری شکلوں میں رہ کر ان کا مزاج نہیں بدلا, ان کی بولی نہیں بدلی, ان کی چال نہیں بدلی, اور ان کے لہجے نہیں بدلے. بھائی کیا بات ہو گئی کہ ان ساری چیزوں میں اس کا استحضار ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ کرسی آج ہے کل نہیں رہے گی, اس کا استحضار ہے. غلاموں کو بھی استحضار ہے, ان کے آقاؤں کو بھی اس کا استحضار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے, امیر المومنین. ایک آدمی نے اگر کہا کہ آقا ہمارا یہ مسئلہ ہے, ذرا انصاف تھوڑا سا ہماری بات سن لیجیے, تو ایک کوڑا لگا دیا اور کوڑا لگا کر کہا کہ ہم جب اس کام کے لیے بیٹھتے ہیں تب تو آتے نہیں, اور جب ہم اپنے کام میں مشغول ہو گئے ہمیں پریشان کرتے ہو. تو وہ آدمی تو چلا گیا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ
अंदर घर में जाकर कहने लगे कि एक आदमी, अरे उमर, यूं कहने लगा, उमर तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी और फिर तुझे अल्लाह ने लोगों का अमीर बनाया, अमीरुल मोमिनीन बनाया, तुझे मुसलमानों का बादशाह बनाया। अब एक हाजत अपनी लेकर एक आदमी तेरे पास आता है तो उसको कोड़ा मारता है। अल्लाह के वहां क़यामत के दिन क्या जवाब देगा कि तीन बर्रे आजमों का बादशाह अपनी जात का एहतसाब कर रहा है, आखिरत का इस्तेहज़ार है। हाथ में छड़ी ली और उस आदमी को ढूंढने के लिए निकले कि वो आदमी कहां चला गया। पता चला कि फलां है, उसको बुलाकर कहा, भाई मेरी गलती हो गई है, लकड़ी ले लो, मुझसे बदला ले लो। क्योंकि जानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ सफाई तो उसका अंजाम क्या होगा। वो जानते हैं कि इस बादशाह की कुर्सी पर बैठकर दिमाग में उसकी गर्मी नहीं आई है, लहजे नहीं बदले हैं, चाल नहीं बदली है, कि अपने आप को लगाम डालकर जीना सीखा हुआ है। तो बादशाह की कुर्सी पर भी सीखे हुए हैं। गुलाम है, बकरियां चरा रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर, यही हज़रत उमर के बेटे वहां से गुजर रहे हैं और गुलाम से पूछ रहे हैं कि भाई एक बकरी हमें चाहिए, बकरी दे दो। तो कहने लगा, बकरी मेरी नहीं है, मेरे आका की है। तो इम्तिहानन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आका से कह देना कि एक भेड़िया खा गया, बकरी का कह देना कि बकरी को भेड़िया खा गया। तो बकरियां चराने वाला गुलाम ये कह रहा है कि मैं आका को तो ऐसा जवाब दे दूंगा, लेकिन आका का अल्लाह, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह कहां चला गया है, उसको क्या जवाब दूंगा। फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां चला गया। कि गुलामों को भी इस्तेहज़ार है और बादशाह को भी इस्तेहज़ार है कि जब गाड़ी चलाना आती है, कोई भी गाड़ी सौंप देता है, तुम्हें चलाना आती है, जाओ चलाओ। जिसको चलाना ही नहीं आएगा उसको कौन गाड़ी सौंपेगा। क्या कैसे नहीं आती, कि हमें गाड़ी चलाना नहीं आती है। क्या बात होती है कि मैं तो अच्छा खासा सेहतमंद था, 6 दिन जिम में गया तो यूं चौड़े हाथ करके चलते हैं। अरे भाई इसको क्या हो गया, क्या बीमारी हो गई। ये अच्छा खासा सीधे सीधे हाथ करके चल रहा था, चाहिए अब चौड़े चौड़े चलता है कि ये हजरत 6 दिन से जिम जाते हैं। तो 6 दिन की जिम हमें तो चौड़ा कर देती है। हाँ, हम साइकिल पर थे, अल्लाह पाक ने हमें बाइक दे दी तो उस पर हम तो टेढ़े बैठते हैं। क्या भाई उसको क्या हो गया। अच्छा अभी इसके पास, हजरत के पास बाइक आ गई इसलिए टेढ़े बैठे हैं। हम तो रक्षा चलाते हैं तो टाटियां बाहर निकाल देते हैं। भाई इसको क्या हो गया कि रक्षा चलाता है टाटियां बाहर निकाल दिया है। कि हमसे हजम भी नहीं होता, हमसे इतना भी हजम नहीं होता। हम अल्लाह से पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, जो दिया वो भी हमसे तो हजम नहीं हो रहा। अल्लाह पाक ने हमें अम्मी के पेट में खूबसूरत बनाया, अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाया या और किसी ने बनाया है। अब अल्लाह ने बनाया, उसमें हम उस खूबसूरती को गुनाहों में इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत अल्लाह ने बाल बनाए हैं, मेरे बाबा ने, मेरी माँ ने नहीं बनाए हैं। अब उसमें पता नहीं कैसे कैसे अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, दिन भर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ है। अपना जायजा लेना हम भूल जाते हैं। कब मैं कौन हूं, कब मैं ये गोबर का पलिंदा हूं, गोबर का पोटला हूं, कि मेरे पूरा जिस्म बदबू से भरा हुआ है। मेरे मुंह में से बदबू आ रही है, मेरे नाक में बदबूदार चीज है, मेरे जिस्म के पसीने में बदबू है, मेरे पेशाब में बदबू है, मेरे पखाने में बदबू है। मैं कहीं से भी ठीक नहीं हूं। ये तो मेरे अल्लाह ने ये जो चमड़ी का गिलाफ उस पर चढ़ा दिया। मुझे पता नहीं मेरे लहजे क्यों खराब हो जाते हैं, मेरे तेवर खराब हो जाते हैं कि हमने अपने आप को संभालना नहीं सीखा। तो हम क्या कर बैठते हैं कि जब हमें अपने तेवर संभालना नहीं सीखे तो हम इन नेमतों में अल्लाह के भी बागी बन जाते हैं और अल्लाह के बंदों के भी बागी बन जाते हैं। जिस माँ ने बोलना सिखाया उस माँ को हम खामोश रहना सिखाते हैं। जिस माँ ने हमको बोलना सिखाया उस माँ को हम उससे ज्यादा तेज बोलते हैं कि हमारे खौफ से हमारे सामने हमारी माँ बोलती नहीं, थर्राती है। हमारा बाप, जिस बाप ने हमारे लिए हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया और जिस बाप ने हमें खड़ा करने के लिए गर्मी बर्दाश्त की, ठंडी बर्दाश्त की और बारिश बर्दाश्त की, उस बड़े बाप से पूछो उसने क्या क्या बर्दाश्त किया। किताबों में लिखा है, आपने भी पढ़ा, तजर्बा किया होगा कि जब घर में बच्चा पैदा हो जाता है उस दिन से बाप अपने लिए नहीं जीता, अपनी औलाद के लिए जीता है। उस दिन से वो अपने लिए जीना छोड़ देता है। जिस बाप ने अपनी पूरी जान लगा दी वो बाप उसके टुकड़े का मोहताज हो जाता है। कि हम अल्लाह के भी बागी बन जाते हैं, अल्लाह के बंदों के भी बागी बने हुए होते हैं। और इस सारी बगावत के बाद बंदा ये चाहता है कि अल्लाह पाक मेरे ऊपर 100% मेहरबान रहे कि हमने ये अभी लगाम डालने वाली जिंदगियां नहीं सीखी है। भाई क्या बात हो गई कि हमने इस जिंदगियों में अल्लाह पाक क्या नतीजे लाते हैं उसको नहीं सुना है, नहीं समझा है। एक वायर है उसमें करंट है, हमारा ये शऊर हो गया कि भाई करंट क्या नतीजा लाता है। तो तुम किसी को भी कहो भाई ये वायर है तो इसको पकड़ लो, तो बच्चा भी कहता है कि मैं नहीं पकड़ूंगा। भाई क्या बात है कि इसके अंदर करंट है, वो मौत लाता है।
सांप है, जिंदा सांप है, हम किसी से कहें भाई वहां से गुजर लो, तो हमारे बच्चे को यह ध्यान आ गया कि सांप डसता है, बिच्छू डसता है, उस तरफ नहीं जाना, कहता इस्तेहज़ार उस तरफ जाने से हमें रोकता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में ये करने के कामों पर क्या नफे मिलेंगे और न करने के कामों पर क्या अंजाम होगा, उसको इतना बोला गया, इसको इतना सुना और इतना समझाया गया कि इन करने के कामों की रग़बत पैदा हो गई और करने के काम छूटने पर डर आने लगा कि अगर ये करने के काम छोड़ गए तो अल्लाह कितना नाराज होगा, और न करने के काम किए गए तो न करने के कामों से अल्लाह कितने नाराज होंगे। उसका इतना डर जिंदगियों में आ गया, जैसे एक वायर के पकड़ने का डर और एक सांप और बिच्छू के पास से गुजरने का डर और एक फाड़ खाने वाले जानवर के पड़ोस से गुजरने का डर, उससे कहीं गुना ज्यादा अल्लाह के हुक्मों के टूटने का खौफ जिंदगियों में आया हुआ था। कि वो तालीम के हल्के थे, मस्जिद में इसको सुनाया जाता था कि इसका यकीन कि अगर माँ बाप की नाफरमानी हो गई, माँ बाप की नाफरमानी, तो इसका क्या अंजाम होगा वो समझाया गया था। अगर पड़ोसियों के हुकूक की पायमानी हुई है तो उसका क्या अंजाम होगा वो समझाया गया था। तो लोग डरते थे, पड़ोसियों के मामले में डरते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर वालों के पास जाकर कहने लगे कि जो भी तुम खाना बनाओ अपने पड़ोसी को भेजो, हालांकि उनका पड़ोसी यहूदी था, और फरमाते थे उसमें सालन ज्यादा डाल दो लेकिन पड़ोसी को भेजो। कि डर है कि हमारे नबी ने पड़ोसियों के हुकूक समझाए हैं, अगर हमसे वो अदा नहीं हुए तो हमारा क्या अंजाम होगा। ये हमारे माँ बाप है, उनके साथ क्या रहना वो हमें अंजाम समझाया था। हमें मार्केट में तिजारत करनी है, उसमें खुदा न करे कोई 19-20 हो गई तो क्या अंजाम होगा, वो बातें समझी हुई थी। ग्राहक भी डर रहा है और बेचने वाला भी डरा हुआ है, बादशाह भी डरा हुआ है, पब्लिक भी डरी हुई है अल्लाह के खौफ से कि अगर हमने अपने बादशाह के हक में कोई गुस्ताखी की तो क्या अंजाम होगा। और बादशाह ये डरा हुआ है कि हमारी पब्लिक का जो हम पर हक है, अगर उसमें हमसे कोई खयानत हुई तो अल्लाह को वहां जवाब देना है। तो ऐसे खुशगवार माहौल वजूद में आया, हर एक दूसरे का हक अदा कर रहा है। बाप औलाद का कर रहा है, औलादें माँ बाप का कर रही है, बीवी शौहर के साथ अच्छा बर्ताव करती है और शौहर बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करता। एक खुशगवार जिंदगी मदीना मुनव्वरा में वजूद में आई, और ऐसी खुशगवार वजूद में आई कि लोग एक दूसरे के हुकूक अदा कर रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक लड़की आई है, यमन से बैतुल्लाह आई है, हज के लिए आई है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको पूछा कि अल्लाह की बंदी, तू यमन से आई है, अकेली आई है, और तेरे ऊपर सोना जेवरात लदे हुए हैं, तू ये बता रास्ते में तेरे साथ कैसी गुजरी। तो वो ये कहने लगी कि पूरा रास्ता मैंने देखा कि मेरे ऊपर गलत निगाह करने वाला कोई आदमी नहीं था, कोई किसी आदमी ने मुझ पर गलत निगाह नहीं की है। जो मेरे से बड़ी उम्र के लोग थे उन्होंने मेरे साथ बेटी वाला मामला किया, और जो छोटी उम्र के थे उन्होंने मेरे साथ भाई बहन जैसा मामला किया है। और जब ये बातें नहीं समझी जाती है, जब रास्ता चलने वालों को समझाया गया तो रास्ता चलने वाले इतने पाबंद हो गए, और जब ये बातें नहीं समझी जाती तो हमारा तो आदमी मस्जिद में बैठकर मस्जिद के सामने के घर में झांकता है कि मस्जिद में बैठा है, नमाज में आया है, और सामने के घर में खिड़की खुली है वहां झांकता है। हम अभी एक जगह पर थे तो वहां लड़ाई चल रही थी, क्या बात हो गई कि सामने के घर में मस्जिद में बैठा हुआ झांक रहा है कि लड़की को छेड़छाड़ी हो रही है। अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह का खौफ नहीं है, बैतुल्लाह में तवाफ करते करते अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। कि जब मेहनतें छूटती है और ये नहीं समझाई जाती तो सारी बातें होती है। ये मुबारक जो मेहनत में अल्लाह के रास्तों में 4-4 महीने और चिल्ले जाने की बात कह रहे हैं, हमारे जहनों में बात आ गई कि तबलीग वाले तश्कील करते हैं, तबलीग वाले तश्कील करते हैं, ये तबलीग वाले तश्कील करते हैं। ये तश्कील नहीं है, ये 4 महीनों में एक माहौल में ले जाने की बात होती है, एक माहौल में एक फिजा में ले जाने की बात होती है कि उस फिजा में उसको वो चीज मिलेगी जिसके ऊपर इसको खड़ा करना है। क्या माहौल का असर होता है। अभी ठंडी है, सबको माहौल का असर है, सबको ठंडी लग रही है, कोई इसमें ठंडी के उससे बच नहीं सकता, सबको लगेगी कि 4-4 महीनों में ये चिल्लों में अल्लाह को बोलेगा, अल्लाह को सुनेगा, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगियों के गुजारने पर अल्लाह क्या देंगे, और अल्लाह की नाफरमानियों पर अल्लाह कितने बड़े नाराज होते हैं। जब उसको 4-4 महीने में यकसुई से सुनेगा तो इस यकसुई से सुनने पर इसके विचार, उसकी सोच, उसके जज्बात, उसका रहन सहन ये सब बदला खाएगा, उसके अंदर अल्लाह का डर आएगा। ये सारी पाबंदी वाली जिंदगियां मालूमात से नहीं आती है, मालूमात तो पूरी दुनिया को है। ये बेनमाजी जो 5 वक्त की नमाज छोड़े हुए हैं उनसे पूछो कि क्या 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है, तो सारे कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फिर इसको मालूमात तो है, फिर ये क्यों नहीं पढ़ता है।
کہ اس کا یقین کمزور ہے کہ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا اور نماز چھوڑنے پر کیا ہوگا، اس چیز نے اس کو بے نمازی بنا رکھا ہے، اس کا یقین کمزور ہے۔ یہ جتنی بے پردہ عورتیں ہیں ان سب کو پوچھو کہ کیا پردہ فرض نہیں ہے، تو ساری کہتی ہے پردہ فرض ہے۔ پھر کیا بات ہو گئی کہ کیوں پردہ نہیں کرتی ہو، کہ یہ انجام سے واقف نہیں ہے کہ بے پردگی پر اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ شرابی کو پوچھو شراب کے نشے میں یہ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، پھر کیوں نہیں چھوڑتا، کہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ شراب پینے سے اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں، کہ یہ جب اللہ کے راستے میں لے جایا جاتا ہے اس میں یہ معلومات کے علاوہ اس یقین کو بنانے کی محنت ہوتی ہے کہ آدمی گھنٹوں بھر تعلیم کے حلقوں میں اس یقین کو بنائے، ایمان کو بنائے کہ اللہ کے اوامر کے پورا کرنے پر اللہ کیا دیں گے اور اللہ کے حکموں کے توڑنے پر اللہ کتنے بڑے ناراض ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں اس کو آ جائے۔ اللہ کا احسان ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اب بچوں کو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ جو گھر میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک ماحول میں اس نے وقت گزارا تو وہ بچہ 5 وقت کی نہیں تہجد کا پابند بن جاتا ہے، تہجد گزار بنتا ہوا۔ اور جو گھر میں کبھی ایک چمچ نہیں اٹھاتا تھا وہ اللہ کے راستوں میں 15 آدمیوں کا کھانا بناتا ہے۔ بھائی اس کو کیا ہو گیا کہ کچھ نہیں، اس کو ماحول ملا ہے، وہ ماحول میں گیا اور ماحول میں جا کر آیا، تہجد گزار بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہانے والا بنتا ہے، اور پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ معافی مانگنے والا بنتا ہے جن کے ساتھ حق تلفیاں ہوتی ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا بیٹا 4 مہینے گیا تھا، اب تو وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، کیا فائدہ ہوا؟ ایسا کہتے ہیں کہ اس کو کیا او بھائی یہ شکایت مت کر، یہ شکایت مت کر، کیوں کہ بھائی وہ بیٹا تو ایسا ہی تھا لیکن ایک ماحول میں اس کو لے گئے تھے تو اس ماحول میں وہ تو تہجد گزار بن گیا تھا، تہجد گزار، خدمت گزار بن گیا تھا۔ لیکن جب وقت لگا کر جس گھر میں وہ آیا ہے، جس محلے میں آیا ہے، اس محلے کا ماحول خراب ہے، اس محلے نے اس کو خراب کر دیا، اس گھر کے ماحول خراب ہے، اس گھر کے ماحول نے اس کو خراب کر دیا کہ جس خراب ماحول سے گیا تھا اس خراب ماحول میں واپس آیا ہے وہ، کہ اس فضا نے اس کو خراب۔ بھائی کمپنی میں سے نئی گاڑی نکلی تھی لیکن جس ہائی وے پر گاڑی کو چلنا تھا وہ ہائی وے ٹوٹا ہوا ہے، وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہاں گڈھے پڑے ہوئے ہیں، وہاں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس نے اس کی ہوا نکال دی، ورنہ وہ تو تہجد گزار بن گیا تھا۔ اب گھر کے 10 ممبر ہے، ایک تہجد گزار بن کر آیا ہے اور 9 بے نمازی ہے، اب بیچارہ ایک اس میں کتنا ٹکر لے گا، کتنے دن ٹکر لے گا؟ بھائی پانی کی ٹنکی ہے 500 لیٹر کی، وہ گرم یا ٹھنڈا پانی 500 لیٹر، اس میں ایک آدمی گرم پانی 1 لیٹر ڈالے تو سچ بتاؤ کہ ٹھنڈا پانی گرم کر دے گا یا گرم پانی ٹھنڈا ہو جائے گا؟ ارے بولو بھائی، 500 لیٹر ایک سائڈ ہے اور ایک سائڈ 1 لیٹر ہے کہ 500 لیٹر غالب آئے گا اور 1 لیٹر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ گھر کے 9 ممبر اسی فضا میں ہیں، اب ہم یہ تمنا کریں کہ ہم تو سب اسی میں رہیں اور ہمارا بیٹا وہ جنید بغدادی بنا رہے، تو رہے گا وہ؟ بھائی وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اثر لیتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ اثر لے گا۔ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ بڑی ضرورت کی چیز ہے، اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو یہ ہماری نسلیں ہمارے سامنے ضائع ہو جائے گی، حق تلفیاں ہمارے سامنے ہوگی، ہمارے سامنے بدتمیزیاں ہوگی، اور اتنی جو ہو رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اس پر کوڑتے ہوں گے، سسکیاں لیتے ہوں گے، جو ابھی ماحول ہے، جو فضا ہے اس کو دیکھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کبھی 10 سال پہلے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بے حیائی آ جائے گی اور اتنی بے دینی آ جائے گی، یہ سوچا بھی ان بوڑھوں نے نہیں تھا۔ ہم نے وہ پچھلے تقوی والی زندگیاں میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی، تھوڑی بہت ہمیں بھی دیکھنے ملی، لیکن ابھی جو 20-22 سال کی جنریشن ہے انہوں نے تو کچھ نہیں دیکھا جو پچھلے کی حیا، لجہ، شرم۔ 20 سال پہلے بھی کچھ حیا، لجہ، شرم تھی، لیکن اب 20 سال میں بہت پلٹا کھایا ہے۔ ابھی آگے اتنا خطرناک پلٹا کھانے والا ہے، اتنا خطرناک، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کا کیا پلٹا کھانے والا ہے کہ اتنا خطرناک پلٹا کھانے والا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بات اس امت میں ہوگی جو بنی اسرائیل میں ہوئی ہے، اور فرمایا اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے غلط کام کیا ہے تو اس امت میں بھی ایسے بچے پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے غلط کام کریں گے۔ اور لڑکیاں اپنے گھر میں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی، گھروں میں برائیاں وجود میں آنے والی ہے، تلد الامۃ ربتہا، گھروں میں زنا وجود میں آ جائیں گے، عورتیں کھینچے گی بچوں کو، رب کاسیات عاریات مائلات موملات، وہ بچیاں مردوں کو کھینچ کے چل رہے گی۔ ہم یہ سوچے ہوں گی کہ کئی سمندر پار کی لڑکیاں، یہ نہ پوچھو کہ سمندر پار کی لڑکیاں وہ میری اور آپ کی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، یہ سب ہونے والا ہے۔
اب کوشش اس مبارک محنت کے راستے سے کی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کا محنت کر کے بچوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ کے ڈر سے جوڑ دیا جائے. تو وہ چیزیں تو ہونے والی ہے جو ہمارے نبی نے فرمائی ہے، لیکن اس میں میں اور آپ نہ مبتلا ہو جائیں، میری اور آپ کی نسل نہ مبتلا ہو جائیں، میرے اور آپ کے بچے اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، ورنہ یہ سب ہونے والا ہے کہ راستہ چلتے چلتے برائیاں ہوگی. راستہ چل رہا ہوگا آدمی اور لڑکا لڑکی برائی کرتا ہوگا، کوئی یہ نہیں کہنے والا ہوگا کہ بھائی مت کر، اس کے اوپر کوئی چادر ڈال دے گا، یہ کہے گا جا کونے میں جا کر لے. یہ نہ سوچے کہ وہ پرائیوں کی بیٹیاں ہوگی، وہ میری اور آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری کی ساری محنت اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ورنہ ابھی جو کچھ ہے وہ کچھ نہیں، اس سے بھی زیادہ ہونے والا ہے. کہ اس کا حل کیا؟ کہ اس کا حل اس کے علاوہ کوئی نہیں. جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دین دے کر گئے ہیں، اور جو دین وہ دین میں ہماری حفاظت ہے، اور دین اسی طریقوں سے زندہ ہوں گے جو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام محنت دے کر گئے ہیں. یہ تبلیغ کی محنت اس صحیح زندگیوں کو وجود دینے کی محنت ہے، ان صحیح فکروں کو اجاگر کرنے کی یہ محنت ہے. دیکھو یہ جن بچوں پر محنت ہوئی ہے، یہ بچے اپنی جوانی کو چھوڑ کر یہ اجتماع میں آئے ہیں. حالانکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. عربی میں مقولہ ہے الشباب شعبۃ من الجنون، کئی لوگوں جوانی دیوانگی ہوتی ہے کہ پاگل آدمی ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے. لیکن اس مجمع میں اکثر جوان ہیں. بھائی ان کو کون لایا؟ کہ تھوڑی بات کا سمجھانا ان کو یہاں لایا ہے کہ یہ مجمع نے کہیں نہ کہیں بات سنی، کانوں میں ان کے بات پڑی، یا تو گشتوں والوں نے ان پر ملاقاتیں کی، یا ان پر 2.5 گھنٹے والوں نے محنت کی، یا مسجد کے امام صاحب کی ذہن سازی ہوئی، یا کہیں نہ کہیں سے کسی نے ان کو باتیں سمجھائی. اس سمجھانے کا اثر یہ ہوا کہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل کہ یہ اس پنڈال میں آ کر ابھی بیٹھے کہ تھوڑی سی بات سمجھائی گئی تو ماشاءاللہ پنڈال میں آ کر بیٹھنے والے بنے. اگر ان پر لگاتار محنت ہو تو یہ بچے اللہ کے ولی بن جائیں گے، لیکن اس کی محنتیں چھوٹی ہوئی ہے. تو یہ بااستعداد بچے، بااستعداد مجمع ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہماری ایسی زمین ہے جس میں زعفران اگ سکتا ہے، زعفران. لیکن اس زمین پر کھیتی کرنا چھوڑ دیا، ہل چلانا چھوڑ دیا، پانی پلانا چھوڑ دیا، تو وہ زمین کیا ہو گئی؟ کہ بنجر ہو گئی، بنجر. وہ زمین خشک ہو گئی، سخت ہو گئی، سخت. اب وہ بنجر زمین میں کیا ہوا؟ کہ وہ بنجر زمین میں کانٹے اگ گئے، کانٹے اگ گئے. کہ کانٹے اگانے نہیں پڑتے، کانٹے خود بخود اگ جائیں گے. بنجر زمینوں میں کانٹے اگانے نہیں پڑتے، کانٹے خود اگیں گے. ببول کے جھاڑ اگیں گے، اور ببول کے جھاڑ زعفران اگانے والی زمین کو جنگل بنا دیں گے، جنگل. اور پھر کیا ہوگا کہ اس جنگل میں زمین کا مالک جب جائے گا نا تو وہ اس میں رہنے والے جانور زمین کے مالک کو ڈس لیں گے. کہ اس میں جب جنگل بنے گا تو سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے، زہریلے جانور بھی آئیں گے. اور کس کو ڈسیں گے؟ کہ اس زمین کا مالک کو ڈسیں گے. یہ بچے ہمارے گھر میں، ہمارا گھر جنگل بن چکا ہوگا، جنگل. اور ہمارے بچے زہریلے جانور بن چکے ہوں گے، اور ہمارے بچے پھر ہمارے ماں باپ کو ڈسیں گے، بھائی کو ڈسیں گے، بہن کو ڈسیں گے. ہاں ہم لوگ ہر سال مدرسوں میں تشکیل کے لیے جاتے ہیں بچوں کی، سال میں فارغ ہونے والا. تو ایک مدرسے میں گئے تو ایک علاقے میں ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دکھایا کہ دیکھو ایک بچے نے مسئلہ پوچھا ہے. کیا مسئلہ پوچھا ہے؟ کہ میں 12 سال سے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کر رہا ہوں، ابھی تبلیغ میں جا کر آیا، مجھے توبہ کرنی ہے، میری توبہ کیسے ہوگی؟ کہ بیٹے نے ماں کو ڈس لیا، بیٹے نے ماں کو ڈس لیا کہ گھر جنگل بن چکا. کہ سگا بھائی بہن پر غلط نگاہ ڈال رہا ہے، بیٹا ماں پر غلط نگاہ ڈال رہا ہے، کہ گھر جنگل بن چکا، اور اولادیں جانور بن چکی، جانور. ایک مدرسے میں ہم لوگ گئے، ایک آدمی نے فتویٰ دکھایا مفتی صاحب نے کہ مسئلہ آیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے سال سے اپنی بیٹی کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، کہ گھر جنگل بن چکے ہیں. کہ یہ تبلیغ کی محنت یہ خالی چلت پھرت کا نام نہیں ہے. اس نقل و حرکت کے ذریعے سے یہ ساری چیزوں کو وجود دینا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنا وقت فارغ کریں اور اللہ کے راستوں میں جانے کو ضروری سمجھیں، اور وقت فارغ کر کے اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے یقین کو بنائیں، اور 4 مہینے پابندی والی زندگی گزار کر پابند بن کر رہنا سیکھیں، پابند بن کر رہنا سیکھیں. کہ اللہ کے راستوں میں یہ اعمال کے ساتھ وقت گزار کر پابند بن کر رہنا سکھایا جاتا ہے. اور جب وقت لگا کر آئیں تو پھر باقی وقت مقام پر گزارنا ہے، تو مقام پر وہ ماحول بنائیں کہ جس میں کمپنی سے بنی ہوئی گاڑی ٹوٹ نہ جائے، کہ ہائی وے اچھا بن جائے. اس کے لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں مقامی محنت کی جائے. اس لیے کہ اکثر مجمع 4 مہینے مان لو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں جائے گا، 8 مہینے مقام پر رہے گا.
یا ایک آدمی 40 دن جاتا ہے پھر اس کے بعد 320 دن گھر پر رہے گا. اگر 40 دن میں اس کی یہ کیفیت بنی اور مقام پر اس کو ماحول نہیں ملا تو پھر یہ مقامی ماحول ہوگا. وہ مقامی ماحول میں وہ 40 دن میں جو بنا کر آیا ہے وہ سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا. کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہ اس کے لیے یہ مسلمان جہاں جہاں رہتا ہے وہاں اس کو ایمانی فضا ملنی چاہیے. ایمانی فضا کہ اس کے سب سے پہلے کے رہنے کی جگہ، کہ سب سے پہلے اس کے رہنے کی جگہ وہ اس کا گھر ہے، اس کا گھر ہے. اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام کو حکم یہ ہوا کہ نبی جی اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے حکم دیا اپنے نبی علیہ السلام کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ نبی جی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ کہ گھر کا ماحول ایسے بناؤ کہ ہمارے گھر میں پلنے والا بچہ جیسے اس کو ساری چیزیں ہمارے گھر سے ملتی ہے، ایسے اس گھر سے اس کی یہ ضرورت بھی پوری ہو گھر سے. اس کے کپڑوں کی ضرورت گھر سے پوری ہو رہی ہے اور اس کے کھانے کی ضرورت گھر سے پوری ہو رہی ہے، اس کے دوائی دارو کی ضرورت گھر سے پوری ہو رہی ہے، اس کی بیماری اور غمی کی ضرورتیں گھر سے پوری ہو رہی ہے. اس کو اللہ کی پہچان کی ضرورت بھی گھر سے پوری ہو، کہ اس کے گھر سے پوری ہو. کہ اس کے گھر میں یہ ضرورت پوری کرنے کے کیا اسباب ہوں گے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری نسل اس سے بچ جائے اور میری نسل میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہ اس کے لیے گھر کے اعمال وجود میں لائے جائیں. گھر کے اعمال کہ ہمارے گھر جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ہوٹل بنتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں ہمارے گھر لاج بنتے ہیں. کہ ایمان والے کے گھر کو ایمان والوں کا گھر بناؤ. کہ ہمارے گھر میں اللہ رسول کے تذکرے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آخرت کے تذکرے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں میں پوری دنیا کے تذکرے زندہ ہیں، اگر تذکرے نہیں ہوتے تو اللہ رسول کے تذکرے زندہ نہیں ہیں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اکثر مسجد اور جماعت کے ساتھی بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں کہ ہم ہمارے گھروں میں کیا کیا تذکرے کرتے ہیں. اگر فضائل کی یہ کتاب کی تعلیم نہ کی جائے تو میں اپنے گھر میں اللہ رسول کی بات کب کرتا ہوں؟ ہر آدمی جائزہ لے کہ کسی کے نکاح کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 30 سال ہو گئے. میں نے اپنی بیوی کو بٹھا کر کب بات کی تھی اور میں نے اپنی بیوی کو کب آخرت کا استحضار کروایا کہ اللہ کی بندی تو مجھے نہیں جانتی تھی، میں تجھے نہیں جانتا تھا. ایک جملے سے اللہ پاک نے ہم کو رشتے سے جوڑ دیا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب تجھے تیری قبر میں سونا ہے، مجھے میری قبر میں سونا ہے، تو میرے کام نہیں آ سکے گی، میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا. اور اولادوں کے متعلق روایتوں میں آتا ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو جنت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. میں نے اپنے بیوی کو بٹھا کر کب بات کی کہ اللہ کے بندی یہ میری اولاد، یہ میری اور تیری یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہماری یہ جنت بنے، اس کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لاؤ ہم اور آپ بیٹھے غور کریں، فکر کریں. ہم نے کب اس کے تذکرے اپنے گھر میں کیے؟ ہماری شادیوں کے بعد سے لے کر آج تک کہ ہمارے گھر ان سے خالی ہو گئے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اگر ہم منہ زبانی باتیں نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ فضائل کی کتابوں کو، یہ جو فضائل اعمال کی کتاب اور فضائل صدقات کی جو کتاب ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے کہ یہ کیا کتابیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا اس کو تھوڑی دیر روزانہ گھر میں تعلیم کرو. کیا اس کے نفع ہیں کہ یہ ہم اس کو رسمی کتابیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی کتاب یہ رسمی کتابیں ہیں. یہ رسمی کتابیں نہیں ہیں. کہ پھر یہ کیا چیز ہے؟ کہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا دین 5 شعبوں کا نام ہے. 5 شعبوں کا نام کہ جب وہ 5 شعبوں کا دین مکمل ہوتا ہے تو ایک آدمی کا دین مکمل ہوگا. اس میں سب سے پہلے ایمانیات ہے، اللہ کے ساتھ کا تعلق ہے. پھر عبادات ہے کہ اللہ کے اوامر ہے. پھر معاملات ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین ہے. پھر معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے. اور پھر اخلاقیات ہے کہ پوری امت کے ساتھ کیسے رہنا. جب ان 5 شعبوں کو آدمی پکا کرے گا تو اس کا دین مکمل ہوگا. ایک آدمی نے ایمانیت اچھی کر لی اور عبادت میں جھول ہو گیا تو یہ کچا ہے. ایسا ہے کہ ایک اسکول میں پڑھتا تھا، 5 چوپڑیاں تھی، دو سبجیکٹ میں کامیاب ہو گیا، 3 سبجیکٹ میں ناکام ہو گیا. کہ آگے کے کلاس میں نہیں بڑھایا جائے گا. کہ ایمانیت بھی اچھی ہو گئی، عبادت بھی اچھی ہو گئی، لیکن معاملات خراب ہے تو معاملات کی خرابی اس کو لے ڈوبے گی. ہاں، معاملات کی خرابی. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ جانتے ہو اس امت کا مفلس کون ہے؟ کہ اس امت کا مفلس، لوگوں نے فرمایا وہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، مال نہ ہو. تو فرمایا نہیں، اس امت کا مفلس وہ ہے کہ جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے اور کل قیامت کے دن اگر عہد پہاڑ پر رکھی جائے تو وہ دب جائیں، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات خراب کیے ہوں گے. ضربنی ھذا شتمنی ھذا، اس کو گالی دی تھی، اس کے پیسے دبا لیے تھے، اس کا یہ کیا تھا. تو حقوق والے اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے آئیں گے
اور ان کے حقوق کے بدلے میں اس کی نیکیاں دی جائے گی. نیکیاں دیتے دیتے لوگوں کا جتنا دبایا ہوا تھا وہ سارا دبایا ہوا, اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑی, پھر بھی حق ادا نہیں ہوئے تو اب اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور یہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. کہ معاملات کی خرابی اس کو جہنم میں لے گئی ہے. معاشرت کی خرابی, رہن سے نمک ہم نے نہیں سیکھا. ہم بہت اچھے نمازی, بہت اچھے حاجی اور بہت اچھے حج اور عمرہ کرنے والے, رہنا نہیں سیکھا تو غلط رہنا ہمیں جہنم میں لے جائے گا. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا, تو ہمارے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے, تو فرمایا ان کی اماں ان سے ناراض ہے. تو اماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں بیٹے سے ناراض ہو؟ تو فرمایا اماں نے کہ میرے بیٹے کی بزرگی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بیٹا بڑا بزرگ ہے. کہ کتنا وہ بزرگ, کہ وہ رات کو تہجد گزار ہے, پوری رات عبادت کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے. اس کی رات بھی قیمتی, اس کا دن بھی قیمتی. تو پھر تمہیں کیا شکایت ہے؟ کہ بات میری شکایت یہ ہے کہ میرے بیٹے کے زبان کی سختی سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے کہ اتنا بڑا بزرگ ہے لیکن اس سے موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے. کیا بات ہو گئی؟ کہ رہن سہن میں رہنا نہیں آ رہا ہے, کہ امی کے ساتھ کیسے رہنا وہ نہیں آیا. کہ آدمی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو جائے, کتنا بھی نماز ہو جائے, اگر یہ چیزیں خراب ہیں تو اس کی ہوا نکل جائے گی. کسی کے پیسے دبا کر مر رہا ہے, یہ معاملات کا تعلق ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تو حضور پوچھتے کہ یہ کسی کے پیسے تو اس کے ذمہ نہیں ہے. لوگ کہتے کہ نہیں, تو حضور نماز پڑھاتے تھے. اور اگر کسی کے پیسے ان کے ذمہ ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ بھائی میں اس کا قرضہ ادا کروں گا. اور اگر حضور قرضہ نہ ادا کر پاتے تو لوگوں سے کہتے کہ لوگوں تم میں سے کوئی اس کی ذمہ داری لیتا ہے؟ اگر کوئی ذمہ داری لے تو بہت اچھا, اور اگر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تو حضور یہ فرماتے تھے کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ تم ہی پڑھ لو, میں نہیں پڑھتا ہوں. کہ پیسے لوگوں کے لے کر بنایا, کہ معاملات کی خرابی, معاشرت کی خرابی. مان لیا سب چاہتے تھے کہ یہ امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے جس سطح پر اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے. تو ان 5 شعبوں کے فضائل حضرت شیخ زکریا کے پاس انہوں نے لکھوائے ہیں. یہ 5 شعبوں کا دین اس میں ہے. ایمانیات کا ہے, عبادات کا ہے, عبادات میں ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ 5 شعبوں کا دین. پھر معاملات کا دین کہ حلال کے پیسے کیا ہیں, حرام کے پیسے کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے. پھر معاشرت کا دین, امی کا کیا حق ہے, ابا کا کیا حق ہے, بھائی بہنوں کا کیا حق ہے, برادران وطن کا کیا حق ہے, یہ حقوق سمجھائے. پھر اخلاقیات ہے. جب یہ کتاب گھر میں پڑھی جائے گی نا تو یہ ہمارے ننھے منھے بچے, انہیں پتا چلے گا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کو سرسری نہ سمجھیں. یہ فضائل کی کتابیں روزانہ گھر میں اہتمام اور عظمت سے پڑھی جائے تو یہ ہماری نسل تیار ہوگی, ہماری نسل. اس کے لیے ایک عمل اپنی ذات سے فکر مند ہو کر اپنے گھر کو بنانا ہے. کہ ہمارے گھر کو بنانے کے لیے ہمارے فضائل کی یہ کتابیں روز پڑھی جائے. اور پھر اس کے بعد 6 صفات کا وقتاً فوقتاً مذاکرہ, کہ 6 صفات یہ پورا دین نہیں ہے, لیکن یہ جب 6 صفات کے مذاکرے کیے جائیں گے نا تو ہمارا ننھا منا بچہ وہ اللہ کے حقوق کو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو سمجھے گا. یہ ننھا منا بچہ بولے گا 4 سال کا بچہ, اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے. اللہ نبی کے طریقے پر کامیاب کریں گے, اس کے علاوہ کے طریقے والا ناکام ہوگا. کون بول رہا ہے؟ کہ ننھا منا 4 سال کا بچہ بول رہا ہے. ہماری ننھی منی بچی بولے گی کہ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا راستہ نماز ہے, کہ نماز سے اللہ پاک کام بناتے ہیں. ارے بھئی یہ کون بول رہی ہے؟ کہ یہ 4 سال کی منی بول رہی ہے. کہ بچپن سے جب یہ بولے گی تو اس کا دل اللہ سے جڑے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 6 صفات کے ساتھ گھروں کی تعلیم کی جائے. ہاں, کہ جب گھر کے اندر یہ تعلیم کے حلقے وجود میں آئیں گے تو گھر مسلمان کے رہنے کی جگہ گھر اس کا بنے گا, گھر بنے گا. ہاں, اس کے لیے ہماری جو تعلیم ہو رہی ہے اللہ جزائے خیر دے, باقی نہیں ہو رہی وہ فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ ضرورت سمجھ کر اپنے گھروں میں اس کو شروع کریں گے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اور یہ گھر کا ماحول بنانے کے لیے دوسرا جو ہمارا ضروری عمل ہے گھر کا ماحول بنانے کے لیے وہ ہماری گھر والی ہے. بھئی گھر والی کو گھر والی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ گھر کی والی ہوتی ہے. ہاں, کہ گھر والی اگر وہ نیک بن گئی, حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے, اور ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے, ایک گھرانے کا بننا ہے, ایک خاندان کا بننا ہے. یوں فرماتے تھے کہ ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے. ایک آدمی بن گیا وہ ایک بنا ہے, اور ایک عورت بن گئی وہ پوری نسل کو بنا دے گی. اس لیے کہ بچے جو بولتے ہیں وہ ماں کا اثر لیتے ہیں, ماں کا اثر, ماں کی بولی بولتے ہیں. ہم کسی کو پوچھتے ہیں تمہاری کون سی زبان بولتے ہو تم, تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے, ہم یوں پوچھتے ہیں تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے.
गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पितृभाषा, मादरी जबान ये बोलते हैं मातृभाषा। इंग्लिश में बोलते हैं तुम्हारी मदर टंग कौन सी है, मदर टंग। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारी फादर टंग कौन सी है। फारसी में पूछते हैं तुम्हारी मादरी जबान कौन सी है, पीदरी जबान कोई नहीं पूछता। अरबी में पूछते हैं तुम्हारी लोगतुल उम, मां की बोली कौन सी, कि बच्चे मां जैसी होगी बच्चे ऐसे बनेंगे। मां को नेक बनाने के लिए मां के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना, हम उसको निकाह करके लाए हैं। वो हमारा जीवन का साथी है, जीवन का साथी। सबसे पहला अल्लाह ने इस दुनिया में जो रिश्ता बनाया है वो मियां बीवी का रिश्ता बनाया है। अल्लाह पाक ने सबसे पहले आदम और हवा को बनाया है। मियां बीवी का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता है, बाकी रिश्ते सब बात के हैं। और सबसे आखिर तक जो रिश्ता बाकी रहेगा, जन्नत में भी साथ जाएगा, वो मियां बीवी का जाएगा। हम मां के साथ जन्नत में नहीं जाएंगे, बीवी के साथ जाएंगे, बीवी शौहर के साथ जाएगी। सबसे पहला रिश्ता भी मियां बीवी का और आखिर रिश्ता भी मियां बीवी का। वो हमारा जीवन साथी है, उसको अपना साथी बनाना है, उसको अपनी फिक्रों में शरीक करना है, अपना जीवन साथी है वो। अगर वो हमारी फिक्रों में शरीक हो गई, हम अपने घर से फारिग हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह हमारे बच्चों को खुद ही परवान चढ़ाएगी। हमारे बच्चों को उस दिन भर उनके स्कूल, उनका मदरसा, उनके सारी चीजों की वो फिक्र में हो, और खुदा न करे कोई 19-20 हो जाए तो हम जाते ही उसके साथ ऐसे बुरे मामला करें कि उसका दिल हम तोड़ कर रख देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा रहे। इसलिए अपने घर वालों को अपनी फिक्र में शरीक हमें करना है, और शरीक करने के लिए हम उसके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आ जाएं, और अल्लाह मौका दे उनको सहजे में लेकर जाएं, अल्लाह के रास्तों में, जमातों में लेकर जाएं। जब अल्लाह के रास्तों में हम उनको लेकर जाएंगे ना, उनका जहन पलटा खाएगा। जैसे हमारे मर्द जमातों में जाते हैं उनकी फिक्र बदलती है, जब मस्तूरात अल्लाह के रास्ते में जाएगी तो उनकी फिक्र बदलेगी। और अगर उनकी फिक्र नहीं बदली तो औरतें जो है उनके मुताल्लिक आता है कि शैतान औरतों के रास्ते से मेहनत करता है, कि औरतों के लिए आया हिबालतुश शयातीन, वो शैतान की रस्सियां हैं और जो वो उसी के रास्ते से खेलता है। उसके पेट में बच्चा बनता है, अगर ये पेट तकवे वाला है तो बनने वाला बच्चा भी मुत्तकी होगा, ये हया वाला है तो बच्चा हया वाला बनेगा, ये पाकी वाला है तो बच्चा पाक बनेगा। जिस मां के पेट में बच्चा बन रहा है उस मां गंदा देख रही है, उस मां के कान गलत बातें सुन रही है, और उस मां की जबान गंदा बोल रही है, और गलत बैठकों पर बैठ रही है। अब उसके पेट में बनने वाले बच्चे के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह उसको जुनैद बगदादी बना दे, तो बताओ जुनैद बगदादी बन जाएगा वो? ये डाई है, डाई, मां का पेट ये डाई है, डाई, यहां छपाई हो रही है, ये जैसी डाई होगी ऐसा बच्चा बनेगा। इसलिए अपनी घरवालियों को अपनी इन फिक्रों में शरीक करना, बाय ऑर्डर नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ उसको साथी बनाते हुए। वो हमारा अपना पूरी जिंदगी छोड़कर हमारे हवाले हुई है, हो सकता है उसके घर की खुशहाली छोड़कर हमारे घरों में आई है। हम छोटी छोटी बातों पर उसके साथ पता नहीं क्या कुछ कर डालते हैं, तो फिर वो जिंदगी का वो साथी नहीं बन पाता जो साथी होना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। वो मेरे लिबास से मेरे सारे ऐप ढक जाएंगे, कि मेरे लिबास ने मेरे सारे ऐप ढांप दिए। हमारे वहां खुदा न करे कभी 19-20 होते हैं, हम लिबास को फाड़ देते हैं। बीवी की पूरी दुनिया में कैसेट बजा डालते हैं, बीवी शौहर के कैसेट बजा डालती है, फिर एक हफ्ते के बाद फिर सुलह होगी, लेकिन कैसेट तो बज गई, सारों ने हमारे ऐप समझ लिए। इसलिए हम इस पाकीज़ा माशरे को बनाने के लिए अपने लिबास को ना फाड़ें। हो सकता है इसके साथ मेरा झगड़ा हुआ तो उसका लिबास मैं फाड़ूं, मैं तो अपना लिबास फाड़ देता हूं। बीवी मेरा लिबास है, मैं बीवी का लिबास हूं, अपना लिबास ना फाड़ें। और कभी कुछ बात हो जाए तो आपस में प्यार मोहब्बत से हल हो जाए। हम लोगों को अपनी चर्चा कर डालते हैं, फिर सुलह हो जाएगी, लेकिन चर्चे तो चल पड़े हमारे। हमारी बंद मुट्ठी खुल गई, हमारी बंद मुट्ठी खुल गई कि हमारे घर की फिजा हमें बनानी है। इसके लिए इनके साथ प्यार अखलाक से पेश आना, और बच्चों के लिए उनको सराहना कि तुम्हारा एहसान है कि तुम हमारे साथ ही हमदर्दी कर रहे हो। तो हमारे बच्चों को ऐसा पालेगी, ऐसा पोसेगी, उसको एक मवाद मिल जाएगा। लेकिन उस मवाद देने के लिए हम मर्दों को मुतफक्किर होना पड़ेगा कि हम मर्दों के पास जो होगा हम घर में जाकर करेंगे। हम मार्केट की बात घर में जाकर करते हैं, रिश्तेदारों की बात घर में जाकर करते हैं, कोई दोस्त मिला उसकी बात करते हैं। हमारे पास दीन की बात होगी तो हम घर में जाकर दीन की भी बात करेंगे, होगी नहीं तो कैसे बात करेंगे। इसके लिए दूसरी बात, अपने आप को दीनी फिक्र वाला बनाओ। का दीनी फिक्र वाला हम कैसे बनाएंगे? कि रोजाना हमारी मस्जिद में मशवरा होता है, रोजाना हर मस्जिद में मशवरे का एक अमल होता है। उस मशवरे में अपने आप को बिठाओ कि रोजाना हम जब मस्जिद और जमात में बैठेंगे तो हमारी फिक्र दीनी फिक्र बनेगी। हमें अपने मकाम पर माहौल बनाने के लिए 5 काम करने हैं, 5 काम
ایک گھر کا ماحول بنانے کی میں نے بات کی. دوسرا, اپنی ذات کو دینی فکر والا بنانے کے لیے روزانہ اپنی مسجد کے ماحول میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے, اس میں اپنے آپ کو بٹھاؤ. کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی جو باتیں بولتا ہے, جو باتیں سنتا ہے, اس کی وچار دھارا وہی بن جاتی ہے, اس کو سوچ و وچار وہی بنتے ہیں. کہ سننا ایک کام کرتا ہے, سوچنا ایک کام کرتا ہے, بولنا ایک کام کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو اللہ والا بنانا چاہتے تھے, تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی جی لوگوں کو اللہ کی عظمت سناؤ, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, کہ اے نبی جی اب تم پبلک کو اللہ کی عظمت سناؤ. کہ آدمی جب سنتا ہے تو اس کی سوچ بدلتی ہے. کہ ہم روزانہ اپنی مسجد کی فکروں میں بیٹھیں گے کہ روزانہ اللہ کے دین میں کامیابی کو اور ایک ایک امتی کے متعلق جو ہم سے متعلق ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم سنیں گے, تو ہمارے اندر یہ فکر بیدار رہے گی. بیدار خود دیندار بننا ہے, اور دیندار بنتے ہوئے پوری امت دیندار بنے, اس کی فکر. یہ دو ذمہ داریاں ہر ایمان والے پر ہے. ہر ایمان والے پر یہ ذمہ داری ہے کہ خود اپنی ذات سے وہ اللہ والا بنتا ہوا زندگی گزارے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا آپ کوئی نبوت کی بات کرے تو وہ کذاب اور جھوٹا ہے, وہ جھوٹا آدمی ہے. کہ اب ہمارے نبی آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. تو پھر یہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی امت ہے ان کی کون فکر کریں گے؟ کہ ان کی فکر وہ کریں گے جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے. یہ دیندار لوگ کریں گے کہ ہم دوسروں کی فکر کریں گے. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں, جب حج کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج فرمایا, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. 1.25 لاکھ. اس مجمع سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں جو خطبہ دیا اس میں یہ فرمایا کہ میں نے تم کو ساری باتیں پہنچا دی, نہیں پہنچا دی؟ تو لوگوں نے کہا پہنچا دی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کی, کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیری باتیں ساری پہنچا دی. پھر اس مجمع سے کہا کہ اب میں تمہیں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم لوگ اپنے بعد والوں کو یہ باتیں پہنچانا. الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب, کہ میں تمہارے ذمہ یہ کام کر کے جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان کی تمہیں فکر کرنی ہے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی فکر کرتا ہے, بیٹے اپنے بھائیوں کی فکر کرتے ہیں, خاندان والوں کے لیے فکر کرتے ہیں. اللہ نے ہم سب کو کلمے والا بھائی بنایا ہے. ہم یہ ہر آدمی ایک دوسرے کی فکر کریں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا, اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم ایک ایک کے لیے فکر کریں. یہ فکروں کی بات روزانہ مسجد میں ہوتی ہے, یہ ذمہ داریوں کی بات روزانہ مسجد میں ہوتی ہے. یہ جتنی مسجد میں بیٹھ کر مشورے کرنے والے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ فارغ ہیں, وہ سب لوگوں کی طرح مشغول ہیں. تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ ذمہ داری کا احساس ہے, اس کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم بھی اس میں روزانہ اپنے آپ کو بٹھائیں. بھئی ایک بیل کمزور ہے, ایک بیل بہت مضبوط ہے. اب کمزور بیل کو کیا کریں گے؟ کہ کوئی بات نہیں, جب ہل چلانا جوتنے کے موقع ہے, کمزور بیل کو مضبوط بیل کے ساتھ چلا دو تو مضبوط جب چلے گا تو کمزور کو بھی گھسیٹ لے گا. ہم تو بھائی کمزور ہیں, ہماری مسجد اور جماعت ماشاءاللہ مضبوط ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ان کے فکروں کا اثر ہمارے اندر آئے گا, اور جب وہ سارے کام کریں گے تو اس میں کام والے ہم بھی بن جائیں گے. اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہماری دینی فکر, دینی سوچ باقی رہے. اس کے لیے روزانہ مسجد اور جماعت روزانہ بیٹھتی ہے 5-7 منٹ, اس کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھاؤ. اس میں 2 باتیں ہوگی. ایک بات تو ہماری فکر تازہ رہے گی, ہماری سوچ تازہ رہے گی, ہم دینی سوچ اور فکر والے رہیں گے. اور دوسری بات کہ اس امت سے متعلق جو ہماری ذمہ داری ہے دین کی محنت کی, ہم کسی نہ کسی درجے میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے والوں میں شمار ہوں گے. کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بیٹھا تھا, سوچنے بیٹھا تھا, اور نفع یہ ہوگا کہ ذمہ داری پوری کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے مدد کے مستحق ہو جائیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے دعا کی, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تو اس کی مدد کر جو میرے دین کی مدد کرے. ہم اللہ کے دین کے مددگاروں میں شمار ہو جائیں گے. اس لیے اپنی فکروں کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب نیت کریں کہ روزانہ انشاءاللہ مسجد اور جماعت میں بیٹھیں گے. بھائی بیٹھو گے انشاءاللہ؟ کون کون بیٹھے گا؟ تیسرا کام ہمارے اپنے ماحول کو بنانے کے لیے ہماری مسجد میں ہم نے جو یہ کیا, اس مسجد کا ماحول بنے اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنے وقتوں میں سے 2.5 گھنٹے, کم سے کم 2.5 گھنٹے اپنے محلے میں یہ پاکیزہ فضا بنے, اس کے لیے ہم فارغ کریں. بھائی کیوں فارغ کریں؟ کہ اگر ہم نے فارغ نہیں کیا تو محلے میں جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ باتیں کون سمجھائے گا؟ ان کا مسجد سے تعلق کون جوڑے گا؟ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی وہ جانے اور ان کا کام کرنا, ایسا نہیں ہے. اس میں 2 بڑے نقصان ہوں گے.
بھائی کیا بڑے نقصان ہوں گے؟ ایک تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے ان سب کے درمیان میں ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے. میں انجان بن جاؤں گا تو میں اب اس عظیم ذمہ داری میں کوتاہی کرنے والا شمار ہوں گا. مجھے اپنے اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے, مجھے اپنے نبی کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے. میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے سگے بھائیوں کی فکر نہیں کرتا. سماج بھی مجھے برا کہتا ہے, رشتہ دار بھی برا کہتے ہیں. اب ہمارے نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے, اس امت کی میں فکر نہیں کروں گا. کل قیامت کے دن میں اللہ کے نبی کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گا, اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ ہماری موجودگی میں ہمارے محلے میں لوگ بے نمازی ہوں, ہماری موجودگی میں ہمارے محلے میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں, اور میں اس کی محنت کر سکتا ہوں, اس کے بعد بھی میں انجان بن گیا اور یہ سارا کا سارا وجود میں آ گیا. میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, ہمارے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے وہاں مجرم اٹھیں گے. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ میں اپنے گھر کی فکر کر کے بیٹھا ہوں, لیکن اگر میرے محلے کی فکر میں نے نہیں کی تو یاد رکھیں جو محلے کی فضا بنے گی اس فضا سے میں نہیں بچ پاؤں گا. وہ گندی فضا میرے گھر کو بھی پکڑ لے گی. ارے بھائی محلے میں گندی پانی کی گٹر جا رہی تھی, اس کا پانی باہر نکلا, اس میں بدبو آ رہی ہے, تو بدبو جب آئے گی تو وہ محلے میں جائے گی, اس محلے میں میرا گھر ہے, وہ بدبو میرے گھر میں بھی آئے گی. وہ بدبو ایسا نہیں کہے گی یہ تو حضرت مولانا کا مکان ہے, چلو میں ٹرن لے کر نکل جاؤں. یہ تو مسجد اور جماعت کے ساتھی کا گھر ہے, میں ٹرن لے کر نکل جاؤں. یہ تو حضرت امیر صاحب کا مکان ہے, میں ٹرن لے کر نکل جاؤں. بدبو کچھ نہیں سمجھے گی, بدبو اس میں بھی گھس جائے گی. اگر اللہ کا گھر مسجد ہوگی, مسجد, وہ مسجد کو بھی نہیں بخشے گی, بدبو مسجد میں بھی گھس جائے گی. ہاں, ماحول سب پر اثر کرتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ایک بہت لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ کوئی محنت کرنے والا نہیں آیا, تو اس کا اثر بیت اللہ پر ہوا. حالانکہ بیت اللہ اللہ پاک نے ہدایت کا مرکز بنایا کہ ہدایت کا مرکز بیت اللہ ہے, لیکن اس کے اطراف میں اللہ کے غیر کی عبادت ہو رہی تھی. وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ بیت اللہ بھی نہیں بچا, اور بیت اللہ میں بھی اللہ کا غیر گھس گیا. تو میرا اور آپ کا گھر کیسے بچے گا؟ ہم مطمئن نہ رہیں کہ بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو نا. جس محلے میں میرا مکان ہے, اگر اس محلے میں کیچڑ ہے تو میرے بچے بھی چپل کے ساتھ کیچڑ گھر میں لے کر آئیں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کیچڑ نہ آئے تو میں اپنے گھر کو جیسے صاف کرتا ہوں, محلے کے کیچڑ کو بھی صاف کرنے کی فکر کروں. محلے میں گناہوں کا کیچڑ ہے, بے دینی کا کیچڑ ہے, اللہ کی نافرمانی کا کیچڑ ہے, کل وہ کیچڑ میرے گھر میں آئے گا. اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ کہ ہمارے محلے کے 2 بڑے عمل ہے وہ کرنے ہیں. کہ کیا 2 بڑے عمل ہیں؟ کہ ایک, روزانہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت فارغ کرو, اور فارغ کر کے ان محلے والوں کے پاس ڈور ٹو ڈور جاؤ, محنت کرو کہ ہر ایمان والے کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے, مسجد سے ہو جائے, ہر ایک کا تعلق مسجد سے ہو جائے. کہ اس کے لیے ہم وقت کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے. اور بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک ایمان والے کے پاس وقت ہے. ہمیں اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہیں, دن میں 24 گھنٹے. عام طور سے ہمارے وہاں لوگ 8 گھنٹے کاروبار کرتے ہیں, 8 گھنٹے کاروبار. بھائی 10 گھنٹے سمجھ لو کہ 8-10 گھنٹے ہمارے کاروبار میں چلے جاتے ہیں. تو کاروبار میں سے ہم آپ سے 1 منٹ نہیں مانگتے, وہ 100% تم کاروبار کو ٹائم دے دو. بھائی 6-8 گھنٹے آدمی آرام کرتا ہے, چلو آرام کا ٹائم تم 100% آرام کو دے دو, ہم 1 منٹ اس میں سے نہیں مانگتے کہ 6-8 گھنٹے آرام کے ہو گئے, 6-8 گھنٹے ہمارے کاروبار کے ہو گئے. تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے آرام کے اور 8 گھنٹے کمانے کے, تو 16 گھنٹے ہو گئے. 24 گھنٹے میں ابھی بھی 8 گھنٹے بچے ہیں. 8 گھنٹے, یہ 8 گھنٹے ہم کہاں لگاتے ہیں؟ ہم پوچھیں. ہمارے وہ 8 گھنٹے روزانہ ضائع جا رہے ہیں. بیٹھکوں پر, چوراہوں پر, ہوٹلوں پر, پیپر پڑھنے میں, اخبار پڑھنے میں, گپ شپ لگانے میں ہم سب کے گھنٹوں کے گھنٹے چلے جاتے ہیں. دوست مل گیا چائے کی لاری پر, آدھا گھنٹہ ایک چائے کے کپ میں چلا گیا. مسجد میں کسی کے ساتھ گپ شپ میں لگ گئے, 1 گھنٹہ گپ شپ میں چلا گیا. کہ ہم سب کا روزانہ وقت ضائع ہو رہا ہے. ہم یہ 8 گھنٹے جو ہمارے بچے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں, اس میں سے اپنے بچوں کو وقت دیں, اپنے گھر والوں کو وقت دیں, اپنے والدین کو وقت دیں, اپنے ماں باپ کو وقت دیں. ہم یہ نہیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب گھر کی بچی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے. بچی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ کہ وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. ہم ہر آدمی سوچے میرے ماں باپ کے لیے میرے پاس 10 منٹ ہے, 10 منٹ میں اپنے ماں باپ کو 10 منٹ دے سکتا ہوں. 10 منٹ. بچیاں روزانہ فون کرتی ہے, خیریت پوچھتی ہے. میں اپنی ماں کی خیریت کب پوچھتا ہوں کہ میرے ماں کے لیے میرے پاس 10 منٹ نہیں ہے. آج میرے پاس 10 منٹ نہیں ہے, کل میرے بچوں کے پاس میرے لیے 1 منٹ نہیں ہوگی.
یہ تو ترتیب ہے، میں نے جو کیا ہے وہ مجھے بھگتنا ہے. کما تدین تو دانو، او بھلے آدمی تو جو کرے گا تجھے بھگتنا ہے. تیرے پاس، تیرے ماں کے پاس 10 منٹ نہیں ہے، کل تیرے بیٹے کے پاس تیرے لیے 10 سیکنڈ نہیں ہوں گے. 10 سیکنڈ اپنی ڈائری میں اس کو تو لکھ لے، 10 سیکنڈ نہیں ہوں گے. ہاں، اس وقت کی ترتیب بنائیں. ماں باپ ہمیں حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں، میرا بچہ جا رہا ہے، یوں کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں، میرا بیٹا سلام بھی نہیں کر رہا. جس ماں باپ نے کوڑ کر پوری زندگی ہم پر ہڈیاں گلا دی، باپ بوڑھا ہو گیا، لڑکھڑاتا ہو گیا، اس کے لیے میرے پاس 10 منٹ نہیں ہے. میری ماں نے اپنا خون نکال کر چھاتیاں چوس کر ہمیں سب دودھ دے دیا، اس ماں کے لیے میرے پاس 10 منٹ نہیں ہے. 10 منٹ اس ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے نہیں ہے. بیوی بچوں پر سب کچھ لگا رہا ہوں. ماں نے 500 کے بجائے 600 روپے مانگ لیے. وہ ماں جو ہمیں آباد کرنے کے لیے اپنا زیور بیچ چکی، اپنے سب کچھ لگا چکی، وہ ماں 500 کے بجائے 600 مانگ لے، میری آنکھیں نکلتی ہے. میں اس ماں کو زندہ کھانے کو تیار ہوتا ہوں. اب اپنے ان وقتوں کی ترتیب بنائیں، اس ماں کو جا کر بیٹھیں، ماں کی خوشامد کریں، اپنے ماں کے پیر پکڑ لیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام 6 سال کے تھے اور دنیا سے ماں رخصت ہو گئی تھی. 6 سال کے تھے اور اماں کے پیٹ میں اللہ کے نبی علیہ السلام تھے اور ابا رخصت ہو گئے تھے. تو ہمیشہ زندگی بھر کہتے تھے کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوتا اور میری اماں مجھے آواز دیتی، محمد، تو میں نماز توڑ کر اماں کے پاس جاتا. کہ اس ماں کے پاس ہمارے پاس نظام نہیں ہے. اس ماں کے لیے وقت بنائیں، اس بیوی کے لیے وقت بنائیں، ان بچوں کو پیار محبت سے لے کر بیٹھیں، اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں. اور خصوصاً یہ گھر میں جا کر ہم موبائل استعمال نہ کریں. ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے استعمال نہ کریں. ہم ساری چیزیں گھر میں دیکھتے ہیں اور ہم یہ چاہے میری بیوی اس سے دور رہیں. جو چیز ہم اپنے گھر والوں سے کروانا چاہتے ہیں اس کے ہمیں پابند بننا پڑے گا. کہ یہ وقتوں کو فارغ نظام بنائیں. یہ نظام میں تم 1 گھنٹہ ممی کو دو، 1 گھنٹہ بچوں کو دو، 2 گھنٹے ہو گئے، 1 گھنٹہ دوستوں کو دے دو، کوئی بات نہیں. تمہارے کام کاج میں 1-2 گھنٹے دو، 2.5 گھنٹے فارغ کرو. اور 2.5 گھنٹے اس مسجد کی جماعت کے ساتھ لگ کر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایسی ملاقاتوں کا نظام بناؤ کہ محلے کے میں رہنے والا کوئی گھر نہ چھوٹے اور کوئی گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے. ایسی زوردار محنت کا نظام بناؤ کہ بھئی مان لو 200 مکان ہیں، 12 آدمی مسجد اور جماعت میں ہیں، تو 12 آدمیوں کی 3 کی 4 جماعتیں بنا دو اور ان سے کہو یہ 50 مکان تمہارے ذمہ، یہ 50 تمہارے ذمہ، یہ 50 تمہارے ذمہ، یہ 50 تمہارے ذمہ. اور ایسی ملاقاتوں کا نظام بناؤ کہ ہر 15 دن میں 100% مسلمانوں کی ملاقات ہو جائے. 100% ملاقات کرو، 100% ملاقات. یہ بیچارہ مسلمان 15 دن تک پتہ نہیں کہاں کی باتیں دنیا بھر کے دماغ میں بھر کر لاتا ہے. اس کو 15 دن میں بھی ایک مرتبہ اللہ رسول کی بات نہیں سنائی جائے گی، اس بیچارے کا دماغ اللہ کے غیر کا اثر لے لے گا اور اس کا دماغ کباڑ خانہ بن جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا بھر لے گا. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر 15 دن میں اس کی ملاقات کا نظام بنے. ایسا بناؤ اور مشکل بات نہیں. اگر ہم نے 2.5 گھنٹے فارغ کیے ہیں، 2.5 گھنٹے، تو میں آدھے گھنٹے میں اگر مان لو 1 مکان والے کی ملاقات کرتا ہوں تو روزانہ 3 مکان کی مان لو ملاقات کروں تو 15 × 3 = 45 مکان 15 دن میں پورے ہو جائیں گے آرام سے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا نظام بناؤ کہ ہر 15 دن میں 100% گھر کے بالغ مردوں کے سب کی ملاقات ہو جائے. اور ملاقات کیسے کریں کہ چلتے چلتے نہیں، بازار میں نہیں، کہ پھر کیسے کیا جائے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس گھر کے تمہیں ملاقات لینی ہے اس گھر میں بیٹھ کر بات کرو. اس گھر والوں سے کہو ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس گھر میں بیٹھ کر بات کرو. کیوں کہ گھر ایک جو ہوتا ہے وہ ایک فرد کا نام نہیں ہے. اس گھر میں جتنے ممبر ہیں وہ سارے ممبروں کا مجموعہ ایک گھر ہے. اگر 10 ممبر ہیں تو 10 ممبر کا مجموعہ ایک گھر ہے. اگر آپ نے ایک آدمی سے بازار میں بات کر لی، دکان پر بات کر لی، اس کے کاروبار میں جا کر بات کر لی، وہ آدمی تم سے متفق ہو گیا کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہے. لیکن وہ آدمی جب وہ باتیں گھر میں لے کر جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کو 9 گھر کے لوگ ساتھ نہ دے، کیونکہ وہ 9 لوگوں نے وہ باتیں نہیں سنی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیز چاہتا ہو گھر کے 9 لوگ اس کا ساتھ نہ دے. اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بات کی جائے تو گھر کے سارے ممبر کے سامنے بات آئے. اس کے لیے اس گھر والے سے کہو کہ بھائی ہم آج آپ کے گھر کی ملاقات کی باری ہے، ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. جب گھر میں بیٹھ کر بات ہو تو ہم ان گھر والوں سے پیار سے، محبت سے، ہمارا کوئی چیز کھو گئی ہے ہم ڈھونڈنے آئے ہیں، ہماری کوئی چیز کھو گئی ہے ہم ڈھونڈنے آئے ہیں، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ برباد نہ ہو جائیں. اس طلب کے ساتھ اس سے ہمیں بات کرنی ہے. بلکہ اللہ ہمت دے مسجد سے اس آدمی کا نام لے کر 2 رکعت پڑھ کر ہم جائیں کہ اللہ اسماعیل بھائی کے گھر پر جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے جانے سے پہلے ان کے گھر والوں کے دل کو تو نرم کر دے، متوجہ کر دے. یوں کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کر جائیں. ہمارے بڑے بڑے پہلے مسجدوں سے مانگ کر جاتے تھے، ابھی ہمارے مانگنے کا ماحول ختم ہو گیا.
ہم اللہ ہمت دے 2 رکعت پڑھ کر جائیں, دعائیں مانگ کر جائیں کہ اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے, اے اللہ تو اس بھائی کو متوجہ کر دے اور اس کی دنیا بھی اچھی بن جائے, آخرت بھی اچھی بن جائے, ان اعمال پر اس کو تو کھڑا کر دے. ہم اللہ سے مانگ کر جائیں. اور جب اس کے گھر میں ہم بیٹھ کر بات کریں تو جو مرد ہو ان کو سامنے بٹھائیں اور ان سے پھر پورے 6 نمبر کے دائرے میں ہماری بات ہو, اور جب بات پوری ہو جائے تو اس میں ہم رعایت کریں کہ گھر کے مستورات اگر ہیں تو وہ بھی ہماری بات سن سکے, اتنا زور سے ہم بولیں. بھئی گھر کی مستورات بھی جب بات سنیں گی تو ہم جو فکر مردوں کی بنانا چاہتے ہیں وہ عورتوں کی بھی بن جائے گی. لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم کسی گھر میں جا کر یہ نہیں کہیں گے مستورات کو کہ آؤ تم بھی ہماری بات سنو. فتنوں کا زمانہ ہے, مستورات کو بلایا نہیں جائے گا. لیکن عورتوں کی ایک فطرت ہے, ایک عادت ہے, وہ کیا ہے کہ جب پرایا مرد ہم کسی کے گھر میں آتا ہے تو وہ عورت چپکے چپکے سنتی ہے کہ وہ ہمارے مردوں سے کیا بات کرتا ہے. وہ چپکے چپکے سنتی ہے, وہ ضرور تمہاری بات سنے گی اور تمہارا پیغام ان تک بھی پہنچ جائے گا. جب وہ مرد کو تم کسی بات کی بات کرو گے تو پھر اس گھر کی عورتوں کا ساتھ ان مردوں کو مل جائے گا, ورنہ مرد بیچارے اکیلے پڑ جائیں گے. اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر بات ہو. جب تم تفصیل سے بات کرو گے تو اچھی پوری تفصیل سے بات کرو گے, یہ گھر کے سارے مردوں کا ذہن دینی بنے گا. ان سے پوری بات کر کے کہو کہ بھائی یہ مبارک زندگی سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں, آپ بھی چلو. لگ رہا ہے کہ یہ 4 مہینے کی ہمت نہیں کر رہا تو وہ انکار کرے, اس کو انکار نہ کرنے دو. کسی مسلمان کو بھلائی سے انکار نہیں کروانا چاہیے. اس کے انکار کرنے سے پہلے کہو اچھا اگر 4 مہینے کی ہمت نہیں ہو رہی تو چلا کر لو, اگر اتنی بھی ہمت نہیں کوئی بات نہیں 3 دن کر لو, اگر 3 دن کی ہمت نہیں کر رہا دیکھو ہمارے مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے اس کی نیت کر لو کہ اس کو کسی نہ کسی عمل پر ہم آمادہ کریں. اس طرح اگر کیا گیا تو وہ بیچارہ مسلمان اس کا گھر مسجد والا بن جائے گا. اگر یہ ترتیب پر گھر پتی محنت ہوئی نا تو انشاءاللہ تمام ایمان والوں کے گھروں کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہوا تو یہ آہستہ آہستہ مسجد سے کٹ جائیں گے, مسجد کی فکروں سے کٹ جائیں گے, اور کٹ گئے نا تو ان کا ذہن بھی مرتد ہو جائے گا. علماء نے لکھا آدمی پہلے مرتد نہیں ہوتا, پہلے ذہن مرتد ہوتا ہے کہ اسلام کی باتوں پر اس کو وہاندے آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے ایسا کہتے. اس لیے کہ کوئی یہاں جوڑنا ہے. ہم لوگ تنزانیہ میں 4 مہینے میں تھے تو ہم گھر پتی ملاقاتیں میں نکلے, وہاں 90% اسلام میں لوگ تھے. جب ہم گئے تو 60% رہ گئے, بہت مرتد ہو گئے. تو جب ہم اس طرح گشتوں میں نکلے تو ایک گشت گھر والوں کو ہم نے بلایا, مسجد میں آئے. تو دوسری مرتبہ امام صاحب جو تھے ان کو ہم نے متکلم بنایا کہ آپ بات کرو اور ان کو بلاؤ مسجد میں. تو جب وہ اس کی دعوت پر آ گیا, ہم لوگوں کی دعوت پر آ گیا, امام صاحب نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگا مولانا یہ جو گھر پتی ملاقاتوں کا نظام آپ ہم کو سمجھا رہے ہیں, اگر پہلے سے ہمارے پاس ہوتا نا تو ہمارے یہاں کا ایک آدمی بھی مرتد نہ ہوتا, سب کا تعلق مسجد سے ہوتا. یہ محنت ہمارے پاس نہیں. اس لیے آپ لوگ اپنے محلے کی فضا بنانے کے لیے 2.5 گھنٹے دو. یہ اللہ کے دین کی بڑی نصرت ہو جائے گی. اللہ ہم سے قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو. جب تم یہ عمل کرو گے نا تو اللہ کے مددگار ہو جاؤ گے, اور جب اللہ کے مددگار ہو جاؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے جو ہمارے دین کی مدد کرے گا بس اللہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس کی مدد کریں گے, اللہ کی مدد میں ہم آ جائیں گے. اس لیے سب نیت کرو کہ روزانہ مشورے میں بھی بیٹھیں گے, اور اس ترتیب سے کہ میرا روزانہ 2.5 گھنٹے لگے, گھڑی دیکھ کر میں وقت لگاؤں, اللہ کے گھر کو ٹائم دوں تو اللہ کے وہاں بڑی کمائی کر کے جاؤں گا. ہمارے تو یہاں تھوڑا سا وقت لگے گا, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, لیکن ہماری ترغیب پر وہ گھر والے جتنے دین پر آئیں گے کل قیامت کے دن اس گھر والوں کا دین ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس گھر کے علماء, اس گھر میں حافظ جی, اس گھر کی نمازیں, اس بچوں کی دینداری, ان عورتوں کی دینداری, چونکہ میں اس کا ذریعہ بنا ہوں. میں نے جا کر 5 منٹ بات کی, 10 منٹ بات کی, میری بڑی کمائی ہو گئی کہ ہمارا تو آدھا گھنٹہ لگا, لیکن اس میں جو آدمی متوجہ ہوا وہ بہت کام کرنے والا ہو گیا, میری بڑی کمائی ہو جائے گی. کتابوں میں آتا ہے بعض بات سننے والے بعض کرنے والے سے آگے نکل جاتے ہیں, بعض بات سننے والے بات کرنے والے سے آگے نکل جاتے ہیں. ایسے ہیرے تیار ہوتے ہیں. ہاں کہ بات کرنے والے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی بہن نے محنت کی, بہن نے تماچا کھائے تھے, لیکن بہن کو تھوڑی پتا تھی کہ حضرت عمر اتنے بڑے بن جائیں گے. 10 سال اسلام کی خلافت کی, 10 سال, اور اسلام کو اتنا پھیلایا. کتابوں میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں 2 جمعہ کے بیچ میں ہم ایک ملک فتح کر لیتے تھے, ایک علاقہ فتح کرتے تھے. اتنے بہن کو نہیں پتا تھا جس دن تماچے کھائے تھے کہ میرا بھائی اتنا آگے بڑھ جائے گا. کل قیامت کے دن وہ ساری حضرت عمر کی محنت کس کے حصے میں جائے گی؟ ارے بولو بھائی کس کے حصے میں جائے گی؟ کیا بہن کے حصے میں جائے گی کہ وہ ذریعہ بنی ہے, ذریعہ بن جانا ہے.
ہم لوگ وہاں تھے پرائیویٹ میں، تو ہماری تاریخ جمیل سنانے لگے کہ میں تو ناچتا کودتا تھا، تخت پر ڈانس کرتا تھا، کہ میرا ایک دوست تھا بنگالی، کہ وہ زبردستی مجھے پکڑ کر لاتا تھا، تو ہم بات بھی نہیں سنتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ہم نے اس کی نماز دیکھی تو ہم تو ڈر گئے کہ یہ بنگالی اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، اب وہ بات کرنے آئے گا تو اس کی بات سنیں گے۔ تو وہ بات کر کے تو چلا گیا کہ میں ایران جانے والا تھا اپنا ناچنے کا پروگرام کرنے کے لیے، اس کا سرٹیفکیٹ پتہ نہیں کیا لینے کے لیے۔ تو 10 دن کی چھٹیاں تھی، اسٹوڈنٹ کی محنت نے وہ بچے نے میرا ذہن بنایا، زبردستی 3 دن لے گیا۔ وہ 3 دن کیا لے گیا، وہ ایسے 3 دن ہوئے کہ ان کی فکر بدل گئی، پھر وہ پڑھنے گئے، مولوی صاحب بنے، اب پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو تو ہم سب جانتے ہیں، بنگالی کو کون جانتا ہے؟ لیکن مولانا کتنا بھی کر رہے ہیں، کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا یہ سارا کا سارا؟ ارے بولو بھائی کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ان جو کرسی پر بیٹھنے والے سے اللہ پوچھیں گے بتا کرسی پر کیوں بیٹھا تھا، لیکن کرسی پر جو بیٹھنے والا ہے وہ جس کی محنت سے کرسی پر بیٹھنے والا تیار ہوا، اس کو اللہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ کیوں بیٹھا تھا، اس کو تو 100% اللہ دیں گے۔ مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کو لگانے کو تم معمولی نہ سمجھو کہ کل قیامت کے دن ہر آدمی سے اللہ پوچھے گا بتا تو کیا لایا ہے، کتنا لایا ہے۔ اپنی ذات کا تو یہ پوچھیں گے کہ نماز کیسی لایا، قرآن کیسے، لیکن یہ بھائی اس کو نماز نہیں آتی، میں سمجھا کر مسجد میں لے آیا، وہ کہہ رہے مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس کھڑا ہو جا اور میں جیسے کروں ایسے کر۔ وہ یوں ہماری طرح نماز پڑھنے لگا، وہ کچا پڑھ رہا ہے، اس کو تیات بھی نہیں آتی، نماز بھی نہیں آتی۔ حضرت فرماتے تھے وہ کچا پڑھے گا تو اس کی کچی نماز اس کے نامہ اعمال میں کچی، لیکن اس کی کچی نماز تمہارے نامہ اعمال میں پکی۔ ارے بھائی کیوں ایسا ہو گیا؟ کہ اس لیے ہو گیا کہ تم تو اس کو پکا بنانے کی نیت سے لائے تھے، تمہاری تھوڑی اس کی نیت تھی کچا بنانے کی، تمہاری تو پکا بنانے کی نیت تھی۔ تو ایسی ہزاروں پکی نمازیں ہمارے نامہ اعمال میں اتنا وزن لائے گی کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، شیطان کو عداوت ہے کس سے بولو؟ کہ یہ اپنا گھر کے مر جائے کوئی بات نہیں، یہ ہزاروں لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے لے کر نہیں جانا چاہیے۔ ہزاروں لوگ مولانا عبد الغنی صاحب اسی احمد آباد کے تھے، چلے گئے، یہ پورا احمد آباد، اور قاضی صاحب بھی آپ کے احمد آباد کے تھے، یہ پورا گجرات، اور پتہ نہیں کتنا قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا کوئی جانتا بھی نہیں۔ اسی زمانے کے کچھ اور بھی عمر والے تھے، وہ بھی مر گئے، لیکن ان کا بدلہ اور ان کا بدلہ کیا برابر ہو جائے گا؟ کہ جی دونوں کا بدلہ برابر نہیں ہوگا۔ کہ ہم اکیلے نہیں مریں گے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ہم بانجھ نہیں مریں گے۔ کیسے مریں بھائی؟ بانجھ کس عورت کو کہتے ہیں؟ کہ بانجھ ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کے کوئی بچے نہ ہوں، اکیلی مر جائے، اکیلی تھی اور اکیلی مر گئی، کہ ہم بانجھ نہیں مریں گے۔ کہ پھر کیسے مریں گے؟ کہ لوگوں کو کما کر مریں گے، لوگوں کو کما کر، کہ ہمارے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن لاکھوں لوگ ہونے چاہیے، لاکھوں ہزاروں لوگ، کہ ہم نے گشت کیے ہیں، ہم 3 دن جا کر ہم نے دیہاتوں میں محنت کی ہے، ہم نے 2.5 گھنٹے لگائے ہیں، ہم دوسرے گشتوں کے ذریعے سے جا کر ہم نے بنجر مسجدوں کو آباد کیا ہے، ہم چلے آسام میں گئے، بنگال گئے، اڑیسہ گئے، منی پور گئے، اور ہم جہاں سورج اگتا ہے وہاں بھی گئے اور سورج ڈوبتا تھا وہاں بھی گئے، ہم نے جان لگائی ہے۔ اللہ اس کو ہمارا آخرت کا ذخیرہ بنائے گا، کل قیامت کے دن یہ سارا ہمارے جھنڈے کے نیچے ہو، کہ اس کے لیے محنت کا میدان کا یہ زندگی ہے۔ اس لیے سستی نہ کریں، لوگوں کو متوجہ کرنے میں سستی نہ کریں۔ ہم نے گھر کے ایک آدمی کو متفکر کیا، اس کا بات سمجھ میں آ گئی، اس نے بچے کو مولوی صاحب بنایا، حافظ صاحب بنایا، پتہ نہیں کیا کیا بنایا۔ میرا تو کوئی بچہ حافظ نہیں، میرا کوئی بچہ مولوی صاحب نہیں، لیکن ان ساروں کے بچے میرے کھاتے میں قیامت کے دن۔ اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ 2.5 گھنٹے نہ لگائیں، یہ بستیوں میں محنت نہ کریں، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے، ارے بولو نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بانس بھی لائیں گے، بانسوڑی بنائیں گے اور پوری دنیا میں بانسوڑی بجائیں گے۔ تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی بانسوڑی بجائیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ہم گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگائیں گے اور آخرت بنا کر جائیں گے۔ اور دوسرا کام ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے محلے میں کرنا ہے، کہ یہ انفرادی تم نے ذہن سازی کی، پورے محلے والوں کا یہ ذہن بنے، اس کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ گشت کرو، گشت کر کے جس دن گشت کا عمل ہو اس دن پورے محلے والے کو جمع کرو اور پورے محلے والوں کے سامنے بات کرو کہ بھائی یہ ہماری اتنی بڑی ضرورت کی چیزیں اگر یہ ہمارے محلے میں نہیں ہوا، ہمارے گھر کا محلوں کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ ایسی فکر سے ان سے بات کرو کہ محلے والوں کو اس کی فکر آ جائیں۔ اس کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ گشت، اپنے محلے کا 1 مرتبہ گشت اور ایک اپنے پڑوس کے محلے کا 1 مرتبہ گشت، یا اپنی گشت کے ذریعے سے اپنے محلے میں یہ فکر زندہ ہوگی۔ اگر اپنے محلے میں یہ فکر زندہ ہو گئی تو انشاءاللہ محلے کی بے دینی فارغ ہو جائیں گے۔ اپنے گھر سے فارغ ہو گئے، اپنی مسجد کا ماحول بنایا، اپنے محلے کا ماحول بنایا، اب اطراف کا محلہ،
اب اطراف کے محلے میں اگر محنت نہیں ہوئی تو وہاں کی بے دینی یہاں آئے گی. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے اپنے اطراف کے محلوں میں محنت کرو, تاکہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے اطراف کے محلے سے بھی وہ چیز ختم ہو جائے, بے دینی, اور وہاں بھی دین کی فضا شروع ہو جائے. تو ہفتے میں 2 گشت کرو, ایک اپنی مسجد کا گشت کرو اور ایک اپنے پڑوس کی مسجدوں کا جو ہمیں مشورے سے دی جائے وہاں گشت کرو, تاکہ اگر ہمارے اندر یہ فکریں ہیں, اس محلے میں والوں میں فکر نہیں, تو ہم وہاں جا کر ان کی فکر کریں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے مدینے والوں کی فکر کرتے تھے, پورے مکے والوں کی فکر کرتے تھے, کہ تاکہ جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے وہ سب کو مل جائے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, اے نبی جی اپنی فکر کرو, قوا انفسکم, اپنے گھر والوں کی کرو, واہلیکم نارا, پھر فرمایا اپنے فیملی کی کرو, وانذر عشیرتک الاقربین, پھر کیا فرمایا کہ مکے والوں کی فکر کرو, مکے والوں کی, ولتنذر ام القری, مکے والوں کی فکر کرو, پھر فرمایا مکے کے اطراف میں جو رہتے ہیں ان کی بھی فکر کرو, ومن حولھا, کہ اطراف والوں کی بھی فکر کرو. تو ہم مکے کی ساری گلیوں کی حضور نے فکر کی, ہم اپنے شہر کی ساری گلیوں کی فکر کریں. کیسے کریں گے؟ کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے کریں گے. ہم کو مشورے سے جو گشت ملے وہاں جانا اور ان کو لانا, جیسے ہمارے نبی لائے ہیں. تھوڑے دن یہ تھکنا ہے کہ اگر یہ تھوڑے دن تھک لیے نا, انشاءاللہ قبر میں سکون سے سو سکیں گے, مزے سے سو سکیں گے. جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا تو لوگ روئیں گے اور انشاءاللہ ہم ہنستے ہوئے جائیں گے. ہم کیسے جائیں گے بولو؟ لوگ کہیں گے فلانے کا جنازہ جا رہا ہے. ارے بھائی جنازہ نہیں ہے, یہ اس کی بارات ہے, بارات. فرشتے لینے آئے اس دلہے کو. ابھی اثر میں دلہے آئیں گے نا, اس کے ساتھ لوگ آتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے جب اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کے دلہے اٹھتے ہیں اللہ کو راضی کر کے, اللہ 500 فرشتے آسمان سے بھیجتے ہیں. 500 یوں لائن لگا دیتے ہیں, یوں دائیں بائیں, اور بیچ میں سے جنازہ جاتا ہے, اور فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں, فرشتے اس کو کفن پہناتے ہیں, اور جب اس کا جنازہ چلتا ہے نا تو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, او تھکی ماندی روح, تو نے بہت گشت کیے ہیں, تو بہت تھکا ہے, تو نے لوگوں کی بہت کڑوی کسیلی سنی ہے, چل چل تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, تیرا اللہ تجھ سے بہت راضی ہے, تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے. پھر ہمارا جنازہ جو مزے سے جائے گا, لوگ روتے ہوں گے اور ہم ہنستے ہوئے جائیں گے. ہمارے اللہ سے ملنے ہم جائیں گے. کہاں جائیں گے بولو؟ ہمارے اللہ سے ملنے ہم جائیں گے. ہماری موت ہمارا جھٹکا نہیں ہے, ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں ہمارے موت ہمارے اللہ سے ملا دے گی, ہماری موت ہمارے اللہ سے ملائے گی. تو ہمیں موت کا انتظار ہوگا, موت کا ڈر نہیں ہوگا. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمارا جنازہ نہیں, ہماری تو انشاءاللہ بارات اٹھے گی. جنازے کی شکل میں بولو کیا اٹھے گی؟ بولو بارات. لوگ ہمیں رخصت کریں گے ہمارے اللہ کے پاس, اور ہم ہنسی ہنسی اللہ کے پاس جائیں گے. تو کب ہوگا؟ جب اللہ کا کام کر کے جائیں گے. اس لیے سب نیت کرو کہ دونوں گشتوں کو پابندی سے کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ اور آخری کام کیا کرنا ہے؟ پانچواں کام جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اپنے دیہاتوں کی فکر. اس لیے تم اپنے محلوں میں گشت کرو گے, اپنے اطراف میں کرو گے. دیہاتوں میں کون جائے گا؟ یہ دیہات میں جو مسلمان بستا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے اطراف والوں کی ایسی فکر کی کہ مدینہ منورہ کے زمانے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے 150 جماعتیں بنائی. بھائی سچ بتاؤ, آدمی سال میں کتنی بار چلا دیتا ہے؟ ارے بولو کتنی بار دیتا ہے؟ ایک بار, ایک 40 دن دے گا, ایک بار 4 مہینے دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے, تو بھائی 10 سفر ہونے چاہیے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے 150 سفر کروائے. 150 اطراف والوں کے فکر کے لیے. کتنے سفر کروائے بولو؟ 150 سفر 10 سال میں کروا دیے. اور ان 150 سفروں میں ہمارے نبی علیہ السلام خود اپنی ذات سے 25 سفروں میں خود گئے. کتنے سفروں میں بولو؟ 25 سفر میں ہمارے نبی خود تشریف لے گئے. اور باقی جہاں خود حضور نہیں جا سکتے تھے وہاں جماعتیں بنا کر بھیجی ہے. جماعتیں بنا کر بھیجی. اس سے یہ ہوا کہ اطراف میں ساری جگہ پر فضا بن گئی, اطراف کے سارے دیہاتوں میں فضا بن گئی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہم 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے ہمارے ضلع کے دیہاتوں کو ہم چھان مارے, کوئی دیہات نہ چھوٹے. آپ کے وہاں 100 دیہات قریباً بنجر ہیں اور 100 مسجدیں ہیں. اگر ایک مسجد والے ایک دیہات کو اگر اٹھا لیں تو آئندہ سال تک کوئی دیہات ایسا نہیں رہے گا کہ جو بنجر رہیں. اس کے لیے کیا شکل ہے؟ کہ اس کے لیے شکل یہ کہ ہمارے ذمہ دار کے 3 دن لگیں. جب ایک ذمہ دار کے 3 دن لگیں گے نا, 3 بڑے نفع وجود میں آ جاتے ہیں. ارے بھائی کیا نفع وجود میں آتے ہیں؟ کہ پہلا نفع یہ وجود میں آئے گا کہ جو چلا گیا تھا نا یہ ذمہ دار 4 مہینے گیا تھا, جو ایمان بنا کر آیا تھا, گھر پر رہ کر جو کمزور پڑا ہے, یہ 3 دن جائے گا تو اس کو تقویت پہلے تو ملے گی, اس کی بیٹری چارج ہو جائے گی, اس کی فکریں اجاگر ہو جائے گی, اس کے اندر طاقت آ جائے گی. دوسرا کیا فائدہ ہوگا کہ جب یہ جائے گا تو اس کے ساتھ 15 ساتھیوں کو محلے والوں کو لے کر گیا, تو یہ جو اس کے پاس فکریں ہیں محلے کے 15 جوانوں میں منتقل کرنے کا یہ ذریعہ بنے گا.
کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ. تو ہمارے نبی کو اللہ نے کہا کہ نبی جی آپ تو چراغ ہیں، سراجا منیرا، کہ آپ چراغ ہیں، ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں، ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ. کہ میرے پاس جو روشنی ہے میں محلے کے 15 جوانوں کو دوں گا. یہ 15 جوان کون ہیں؟ کہ یہ 15 جوان نہیں ہیں. تو یہ کون ہے؟ کہ یہ 15 خاندان ہیں، 15 گھرانے ہیں، 15 نسلیں ہیں، 15 قبیلے ہیں. اگر ان 15 بچوں کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ 15 نسلوں کو سنبھال لیں گے. تو 15 کو سمجھانے کا موقع ملے گا 3 دن میں. تیسرا کیا نفع ہوگا؟ کہ جس گاؤں میں ہم جائیں گے کھانے تھوڑی جا رہے ہیں، پکنک پر تھوڑی جا رہے ہیں، کہ چین سے بیٹھیں گے بھی نہیں، چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. کہ وہاں جا کر نقد جماعت بنائیں گے 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی، وہاں مزیدار جماعت بنائیں گے کہ وہاں چین سے بیٹھیں گے بھی نہیں، چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. تو ہمارے جب 3 دن وہاں لگیں گے تو جو چراغ کی روشنی ہم لے کر گئے اس گاؤں میں بھی چراغ جلائیں گے کہ اس گاؤں والوں کو بھی ہم فکر بنائیں گے. وہاں سے نقد جماعت بنا کر اپنی بستی میں لے کر آئیں گے تو یہ چراغ وہاں جلا، وہاں سے وہ لوگ ہماری بستی میں آئے، ایک ماحول اس سے بنے گا. اس لیے شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذمہ دار کیا نہ لگائیں، بولو ارے بولو کیا نہ لگائیں، کہ 3 دن نہ لگائیں، یہ سب کچھ کریں 3 دن نہ لگائیں. اس لیے کہ 3 دن لگائے گا تو یہ تو تازہ ہو جائے گا، دوبارہ تازگی اس کے اندر آ جائے گی. یہ 3 دن لگائے گا تو محلوں کے کتنے جوانوں کو یہ تو اجاگر کر دے گا، اور یہ 3 دن لگائے گا تو اطراف کے کتنے دیہاتوں میں یہ تو فکر زندہ کر دے گا. تو ایسا کرو کہ ذمہ دار کے ہی 3 دن میں لگے ہیں تاکہ کیا نہ ہو، نہ رہے باس، ارے بولو نہ رہے باس اور نہ بجے بانسڑی. اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ مہینے کے 3 دن ذمہ دار کے نہ لگے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ لگ گیا یہ تو ہزاروں کو لگائے گا. کہ اکیلا نہیں ہے، ہم تو اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، ہم تو اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اکیلے ہی چلے تھے لیکن اللہ کے نبی اکیلے گئے، اور جب دنیا سے پردہ کیا تو 1.25 لاکھ چھوڑ کر گئے. کتنے بولو؟ تو ہم اکیلے نہیں، اکیلے ہی چلے ہیں جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. پورے ٹولے کے ٹولوں کو لے کر جائیں گے. تو 3 دن ہمیں لگنے ہیں تاکہ اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے. اس لیے سب نیت کرو کہ مہینے کا ہفتہ طے کر کے 3 دن لگاؤں گا اور اپنے ساتھ اپنے محلے کے جوانوں کو لے کر جاؤں گا، اور جس بستی میں جا رہا ہوں وہاں سے انشاءاللہ نقد جماعت لے کر آؤں گا. تو نیت کرتے ہیں، کون کون نیت کرتا ہے کہ پابندی سے روزے لگائیں گے؟ ہمارا ضلع پورا ہو گیا، مسجد پوری ہو گئی، محلہ پورا ہو گیا، اطراف کے محلے پورے ہو گئے، ہمارے اطراف کا ضلع پورا ہو گیا، پھر پورا صوبہ، پھر پورا ملک اور پوری دنیا کا. اس کے لیے اللہ نے ہم کو چلے دیے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ہم کو 4 مہینے دیے ہیں. ہم چلے جائیں گے، اپنے صوبے میں پھریں گے، ملک میں پھریں گے. اللہ نے ہم کو 4 مہینے دیے ہیں، اپنے ملک میں بھی جائیں گے اور پوری دنیا میں جائیں گے. تو اس سے انشاءاللہ پوری دنیا میں وائرنگ ہو جائے گا، اللہ پوری دنیا میں کام ہم سے لے لے گا. اس لیے سب نیت کرو کہ سالانہ انشاءاللہ ہم چلہ 4 مہینے بھی لگائیں گے. بھائی لگاؤ گے کہ کب تک کرتے رہیں گے؟ ارے بھائی کب تک کرتے رہیں گے؟ کرتے کرتے مرنا ہے. بولو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. اللہ ہمیں قبول کر لے، یہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے. کیوں کہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو تو بہت لوگ مل جائیں گے. 1400 سال سے تبلیغ ہو رہی ہے. بولو کتنے سال سے؟ 1400 سال سے. اللہ کو 1400 سال سے کرنے والے مل گئے ہیں. تو قیامت تک چلے گی تو اللہ کو قیامت تک کرنے والے مل جائیں گے. لیکن اگر میرا وپراش نہیں ہوا، میرا استعمال نہیں ہوا، میں رہ جاؤں گا. اللہ یہ کام کسی نہ کسی سے لے لے گا. تو اللہ مجھے استعمال کر لے، اس لیے اپنے آپ کو چپکائے رکھوں گا. کیسے رکھوں گا؟ بولو جو بھی حال آ جائے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ ٹرین میں بیٹھا ہوں تبلیغ کی، اس میں سے اتروں گا نہیں. ارے بھائی ایک ٹرین جا رہی ہے بمبئی، اس میں کسی آدمی کو الٹی ہو رہی ہے لیکن گاڑی میں بیٹھا ہے. تو جب گاڑی بمبئی پہنچے گی تو الٹی کرنے والا بھی کہاں پہنچے گا؟ ارے بولو بھائی کہاں پہنچے گا؟ ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے لیکن ٹرین میں سے نہیں اترا، بیٹھا ہوا ہے. جب ٹرین بمبئی پہنچے گی تو پیٹ میں درد والا کا بھی کہاں پہنچے گا؟ بھائی اندر ٹرین میں کسی سے جھگڑا ہو گیا تو جھگڑتے جھگڑتے بیٹھا رہا. جب ٹرین بمبئی پہنچے گی تو جھگڑنے والا کہاں پہنچے گا؟ ارے بولو ذرا بمبئی. لیکن اس نے کہا نہیں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اسٹیشن پر اتر گیا. تو ٹرین تو جائے گی بمبئی اور وہ بھائی کہاں رہیں گے؟ اسٹیشن پر. میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے، وہ اتر گیا، ٹرین چلی گئی. تو اب بتاؤ ٹرین تو پہنچے گی منزل پر اور سر کا درد والا کہاں رہے گا؟ کہ پلیٹ فارم پر. دو میں جھگڑا ہو گیا اور اتر گیا ٹرین سے. تو ٹرین تو جائے گی وہاں اور وہ رہے گا وہیں کا وہیں. تو ہم تو جگڑتے جگڑتے بھی ٹرین سے کیا نہیں کریں گے؟ بولو اتریں گے نہیں. جب یہ ٹرین دین کی محنت اللہ کو بندوں کو دیندار بناتی ہے، اس ٹرین سے ہم نہیں اتریں گے تو انشاءاللہ جگڑتے جگڑتے بھی کہاں پہنچ جائیں گے؟ بولو
سر میں درد کرتے کرتے بھی منزل پر. جب یہ ٹرین انشاءاللہ منزل پر پہنچے گی ہم سب بھی منزل پر پہنچ جائیں گے. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ٹرین سے اتریں گے نہیں. اس کی ٹرین کیا ہے؟ روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی ملاقاتیں، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی 2 تعلیم اور مہینے کے 3 دن. اس میں سوار رہنا ہے تاکہ ماحول میں رہیں اور ماحول ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم محفوظ رہیں. ورنہ گرم گرم چائے بن کر آئی، تھرمس سے بال آ گئی تو باہر کی فضا ٹھنڈی ہے، وہ چائے کو ٹھنڈی کر دے گی. ہم فضا میں نہیں رہے ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو ٹھنڈا رہنا بھی نہیں اور کسی کو ٹھنڈا ہونے دینا بھی نہیں. تو سب نیت کرتے ہو پابندی سے کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ تب ایسا کرو کہ اب اس کی نیت کر لو. دیکھو ایک بھی جانے کی فضا نہ بنائے. جہاں بیٹھے ہو اپنے حلقے والوں کے ساتھ بیٹھو اور ان کو لکھوا دو کہ بھائی انشاءاللہ میں 2.5 گھنٹے فلاں وقت میں دوں گا، میں 3 دن فلاں اٹھواڑیے میں دوں گا، سال کا چلہ میں فلاں وقت میں دوں گا. اس کی نیت کر لو. کیوں نیت کر لو؟ اللہ بندے کو جو دیتا ہے وہ نیت پر. کس پر دیتا ہے بولو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بندوں کو نیت پر دیتا ہے. اب شیطان کیا کرے گا کہ انہوں نے بات سنی ہے اس کو نیت نہ کرنے دو. یہ نیت سن لے گا، یہ نیت کرے گا تو کرنے والا بنے گا. تو کیا کرو؟ اس کو نیت ہی نہ کرنے دو تاکہ یہ کرنے والا نہ بنے. آپ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اس کا لقمہ نہیں بنیں گے، ہم نیت کر کے ہی جائیں گے. بھائی سب نیت کر کے جاؤ گے؟ اچھا شیطان پنڈل کے باہر استنجا وغیرہ کے لیے لے جائے گا. ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم بہت ہے. تو آپ لوگ نیت کر لو کہ انشاءاللہ 5 منٹ میں نیت ہو جائے گی. اپنے حلقے والوں کے پاس بیٹھ کر ضرور نیت کر کے جاؤں گا، شیطان کا لقمہ نہیں بنوں گا. سب نیت کر لو گے حلقے والوں کے پاس بیٹھ کر. تو ابھی ہم آپ کو بٹھائیں گے حلقے والوں کے ساتھ، ان کے پاس بیٹھ کر نیتیں بنا دو. میں فلاں وقت میں 2.5 گھنٹے دوں گا، فلاں وقت میں تعلیم میں رکھوں گا اور فلاں وقت میں 3 دن دوں گا. یہ لکھوا دو. اور پھر جب یہ پرچے تیار ہو جائیں ان کو اپنے مشوروں میں بھی لاؤ، مسجد کے مشورے میں اور اپنے حلقے کے مشورے میں کہ بھائی یہ ہم نے عزائم کیے تھے، دیکھو یہ ہمیں کرنا ہے. کمزوری آ جائے ان پرچوں کے ذریعے سے اس کو تازہ کریں اپنے ماہانہ مشورے میں اور اپنے حلقوں کے مشورے میں، اپنی مسجدوں کے مشورے میں اس کے ذریعے سے تازگی آ جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب حلقے والے بیٹھو اور اپنے عزائم کر کے جاؤ. ان 5 کاموں کے کرنے کے عزائم کر لو. دیکھو آپ کے حلقوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، حلقوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. دیکھو یہاں سے پرچے لے جاؤ. ہر